اشرف محمدی حفظہ اللہ و تولاہ، متعلم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سعودی عرب، شیخ محترم ہماری ہی ضلع جامتاڑہ میں واقع ایک بستی آشاڑی کے رہنے والے ہیں۔ آپ کی شخصیت کے تعلق سے میں آپ تمام طلبہ اعظام اور مدرسین حضرات کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کی شخصیت بڑی متحرک شخصیت ہے۔ آپ شب و روز دین اسلام کو فروغ دینے کے واسطے مصروف نظر آتے ہیں۔ آپ جب سعودی عرب سے اپنا وطن لوٹتے ہیں تو یہاں بھی دینی امور کی انجام دہی کے لیے کتابوں کے مطالعے میں، کچھ لکھنے میں، کچھ پڑھنے میں آپ مصروف نظر آتے ہیں۔ آپ بہت ہی جفاکش ہیں، محنتی ہیں، اور آپ ایک نمونہ عمل ہیں۔ آپ سب طلباء کے حق میں، آپ سب طلباء کی زندگی کے لیے۔ شیخ کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے، ابھی آپ کی یہ زندگی طلب علم کی زندگی ہے۔ شیخ کے حق میں ہم سبھی مل کر دعا کریں کہ اللہ رب العزت شیخ محترم کو علم کے میدان کا ایک اچھا لائق و فائق شہسوار بنائے اور دینی ملی سماجی خدمات انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی ذات سے آنے والی نسلیں خوب مستفید ہوں۔ ہم شیخ کے حق میں یہی دعائے خیر کرتے ہیں۔ وقت کی قلت ہے، اب بغیر کچھ کہے ہوئے میں شیخ محترم کو بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں۔ آپ آئیں اور کتابیں جو ہمارے لیے مفید ہیں اس اہم عنوان کے اوپر بہترین روشنی ڈالیں کہ مدرسین حضرات بھی مستفید ہوں اور طلبہ اعظام بھی مستفید ہوں۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا اشرف محمدی حفظہ اللہ، متعلم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سعودی عرب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول
سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و صلات کے بعد آج کی جو یہ مبارک محفل ہے، جامعہ اسلامیہ میں ہم پڑھنے والے جو طلباء ہیں، ایک طالب علم کو بحیثیت محاضر دعوت دیا گیا ہے، اور جس جامعے میں دعوت دی گئی ہے ہمارے علاقے میں ایک مشہور نام ہے، اور نشیب و فراز یہ اداروں کی ایک تاریخ رہی ہے، اس لیے اس تاریخ سے بھی اس ادارے کو گزرنا پڑا ہے۔ لیکن دلی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ عظمت رفتہ اور ماضی کی وہ روشن تاریخ ہمارے اس ادارے کی اور اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے دیگر ادارے کی بھی لوٹ آئے، اور ہم وہ ہرا بھرا ماحول دیکھیں، اپنے بال بچوں میں ترقی کا وہ جذبہ دیکھیں، شوق دیکھیں، علم دوستی اپنے ساتھیوں اور بھائیوں میں نظر آئے، یہ ہماری دلی تمنا ہوتی ہے۔ میں چند چیزوں کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی وضاحت یہ ہے کہ میں جیسا کہ ذکر کیا ہوں ایک طالب علم ہوں، اور محاضرہ میں کیا پیش کروں، بس بحیثیت طالب علم اس راہ میں جو کچھ ہم نے چند چیزیں پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، کچھ دیکھنے کا موقع ملا ہے، جو کچھ میں نے سیکھا ہے، چونکہ جذبہ ہے کہ ہمارے بھائی بھی اہل علم کی جماعت بھی اس چیز سے روشناس ہو سکے، اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس جذبے کے تئیں ہمیں جب بھی کوئی ایسا کام دیا جاتا ہے، ایسا حکم دیا جاتا ہے تو ہم تعمیل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس غرض سے کہ ہو سکتا ہے ہماری کوئی بات ہمارے کسی بھائی کو لگ جائے اور راہ عمل میں اس کے لیے یہ چیز مفید ثابت ہو۔ تو سب سے پہلی وضاحت یہی ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، اس لیے کوئی نکتہ چینی یہ نہ کرے کہ فلاں چیز چھوٹ گئی، اس محاضرے میں یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک طالب علم ہے، جو کچھ سیکھا ہے ان میں سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری چیز اور دوسری وضاحت اس سلسلے میں یہ ہے کہ بحیثیت طالب علم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اساتذہ کی تشجیع کی وجہ سے تقریباً بلا مبالغہ اور اللہ رب العالمین کی رضا جوئی مقصد ہے، کسی کا دکھلاوا اور کسی سے نام و نمود مقصد نہیں ہے، لیکن طلب راہ علم کی راہ میں کافی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا ہے، بلکہ 1000 سے پلس کتابیں ہوں گی، جو آؤٹی کتابیں 12 13 14 سالوں میں اللہ کے فضل و کرم سے پڑھا ہوں بحیثیت طالب علم۔ اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عمل کی راہ میں یہ کسی بھی اعتبار سے درستگی کا ذریعہ بنے، کچھ سیکھ سکوں، اپنے آپ کو کچھ بنا سکوں، اور ساتھ ہی ساتھ قوم و ملت کو علم کی بنیاد پر کچھ دے سکوں۔ یہ دوسری چیز ہے کہ الحمدللہ کتابوں کا ذوق رہا ہے، شوق رہا ہے، اور اسی چیز کو پروان چڑھانے کے لیے کہ ہمارے بھائیوں میں بھی بحیثیت طالب علم وہ جذبہ نظر آئے، وہ چیز دکھائی دے جس کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں بڑا عالم ہوں یا بہت کچھ جانتا ہوں، کافی کتابیں میرے پاس ہیں، یہ سب کوئی مقصد نہیں ہے، بس پڑھتا ہوں، اور یہ شوق ہے جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے بھائیوں میں بھی جو اس راہ کے شہسوار ہیں ان کے پاس بھی ان چیزوں کی جھلک نظر آئے، کتابوں سے دوستی ان کی زندگی میں دکھائی دے، کتابیں خریدنے، جمع کرنے، پڑھنے، اس سے سیکھنے اور ہر دن کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانے کا جذبہ ان کے اندر موجود ہو۔ اس مقصد کے تحت کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ طالب علم کو اور عالم دین کو، چونکہ ہم اسی راہ کے راہی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ مطالعے سے زندگی کو کبھی بھی خالی نہ کریں، ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے، کم ہوں زیادہ ہوں، چند صفحات ہی صحیح، آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، مشغولیت زیادہ ہے، 5 صفحہ کی تخصیص کر لیں، اور ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ موبائل کے ذریعہ صرف پڑھ لینے سے یہ کافی نہیں ہے، کتابوں سے دوستی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ دنیا کیسی دنیا ہے۔ آدمی جب اس سے جڑ جاتا ہے تو ایک الگ دنیا کی سیر کرتا ہے، اور یقین مانیے کتابوں میں غواصی کرنے والا، ہم کہتے ہیں کہ وہ بحر بے کراں ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، جو جتنا غوطہ زنی کرے گا، جتنی اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی وہ موتیوں کو اپنے دامن میں بھرے گا۔ یہ ایسا دریا ہے، ایسا سمندر ہے،
تو علم ایک ایسی دنیا ہے جہاں آدمی جتنا چاہے اپنے آپ کو بنا لے، سنوار لے اور جو کچھ چاہے سیکھ لے سکتا ہے۔ بلکہ میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ علم اور پڑھنے والے کی جن کی عادت ہوتی ہے پڑھنے کی، وہ بند کمرے میں بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کرتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کتابیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ہر فن میں کتابیں موجود ہیں۔ آپ پوری دنیا گھوم نہیں سکتے ہیں، پوری دنیا کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں، آپ جا نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اگر کتابیں ہیں، پڑھنے کا شوق ہے، پڑھنے کا جذبہ ہے، تو آپ اپنے گھر بیٹھے پوری دنیا کے نشیب و فراز کو، وہاں کی کمی اور کوتاہی کو، اچھائی کو، ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتابوں کا فائدہ ہے، پڑھنے کا فائدہ ہے۔ بلکہ ایک شاعر نے کہا تھا، سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ آدمی کے جیون کا سب سے بہترین ساتھی اگر کوئی ہے تو کتابیں۔ آپ کے تنہائی کے ساتھی ہیں یہ کتابیں۔ آپ کے لیے لوگوں کے بھیڑ میں بھی اور دنیا کے ہر کونے میں بھی، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اگر کتابوں سے آپ کی دوستی ہے تو کبھی آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس ایک ایسی دولت موجود ہے جس سے آپ اپنے دل کو بہلا سکتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا اور بلندی پر لے جانے کا جذبہ وہاں سے آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ لہذا کتابوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، طلباء ہیں، ان سے بھی گزارش ہے، جو اہل علم ہیں، ہم سے بڑے ہیں، علم میں، عمل میں، مرتبے میں، ہر اعتبار سے بڑے ہیں، لیکن پھر بھی ایک چھوٹا اور ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم یہی کہیں گے کہ کتابوں سے دوستی کریں، اور یقیناً آپ کرتے ہوں گے، کمی کوتاہی کرتے ہیں تو ایک عادت ڈالیں، ایک نظام اور ترتیب بنائیں اور اس حساب سے کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کریں، چونکہ آپ اسی راستے پر چلنے والے ہیں، یہی آپ کا اڑھنا بچھونا ہے۔ کھانا پینا تو سب کھاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ میں اور ان میں جو جاہل ہیں، دنیا دار ہیں، ایک بڑا فرق یہی ہے کہ آپ ایک بڑے مقصد سے اور بڑے مشن سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی زندگی کتابوں سے جڑی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس مسئلے مسائل آئیں گے، آپ کے پاس شعور کی وہ بلندی ہونی چاہیے جس کا لوگ تقاضا کرتے ہیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس علم ہو۔ جب آپ مسلسل پڑھتے ہوں تو وہاں سے آپ کو لوگوں کے تجربات ملیں گے، کمی کوتاہی کا اندازہ ہوگا، بلندی پر پہنچنے کا سلیقہ آئے گا، اور زندگی میں ٹھوکریں کھا کر کیسے سنبھلا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ الغرض یہ بڑی عجیب دنیا ہے اور بڑی مفید دنیا ہے۔ آدمی جو کتابوں کا شوق پیدا کر لے، یقین مانیے اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بڑے بڑے مصائب، بڑی بڑی مشکلیں آدمی آسانی سے سر کر جاتا ہے کتابوں سے دوستی کے بدولت۔ غموں کا علاج ہے، قوت حافظہ یہاں سے آپ بڑھا سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے سلسلے میں حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا ہے، لا اعلم شیئا انفع للحفظ من نحمت الرجال من نحمت الرجل ومن مداومت النظر، کہ آدمی کے لیے اور اس کے حافظے کے لیے میں مطالعے اور بار بار کتابوں کے پڑھنے سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں جانتا۔ جو شخص بار بار کسی چیز کو پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز ذہن میں نقش ہو جائے گی، آپ کے بول چال میں، لین دین میں، ہر جگہ میں اس کا اظہار ہوگا، اس کا اظہار ہوگا۔ تو یہ تیسری چیز ہے۔ ایک چوتھی چیز اور بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ مطالعے کا آغاز کہاں سے کریں گے۔ عموماً چھوٹے طلباء نہیں، لیکن جو ہمارے بڑے ساتھی ہیں، اوپر جماعت کے جو طلباء ہیں، وہ ہم سے بارہا ایسے سوالات کرتے ہیں۔ چونکہ یہ پڑھنے کا شوق اور ذوق رہا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ شیخ کہاں سے شروع کریں، کیا پڑھیں۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے ایک آدمی، ایک طالب علم آپ کو کیا کہہ سکتا ہے اپنے اعتبار سے، چونکہ آپ کا نظریہ الگ ہے، آپ کی سوچ الگ ہے، آپ کا ذوق الگ ہے، اور آپ ایک الگ مزاج رکھتے ہیں۔ میرا مزاج کچھ اور ہے، آپ کا کچھ اور ہے، ان کا کچھ اور ہے، تو کوئی ایک حتمی بات نہیں بتائی جا سکتی ہے کہ آپ یہاں سے شروع کریں، چونکہ سب کا ذائقہ اور ذوق بالکل مختلف ہے، اس لیے ایک چیز نہیں کہی جا سکتی۔ کسی کی جو دلچسپی ہوتی ہے شعر و شاعری سے ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو آپ اگر فقہی کتابیں اور لین دین اور مسئلے مسائل کی کتابیں ان کو دیں گے تو ان کے پلے میں پڑنے والی بات نہیں ہے۔ وہ دل جمعی کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اس چیز کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ان کا مزاج وہ نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جن کا تعلق فن حدیث سے ہے، فن رجال سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے وہ کتابیں زیادہ مفید ہیں جو اس باب میں لکھی گئی ہیں اور اہم ہیں۔ جو تفسیر کا طالب علم ہے ان کے لیے وہ کتابیں مفید ہیں جو فن تفسیر کی اہم کتابیں ہیں۔
تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی رہنمائی کا طالب ہے تو اس سے سب سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا ذوق کیا ہے، آپ کس طریقے کی کتابیں پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں اور کون سی کتابیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کا رخ کس جانب جا رہا ہے۔ کچھ کا ادبی رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ادبی کتابیں مفید ہوں گی۔ یہ ہو گئی ہر ایک کی جو انفرادی چاہتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک عمومی جو بات ہم بتاتے ہیں ایک عام طالب علم کے لیے کہ پڑھنے کا ذوق آپ اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں، جذبہ اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب کے لیے یکساں مفید ہیں، اور وہ ہے سیرت کا باب۔ سیرت کا باب، سیرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مقدم ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین اعظام، اور ان کے بعد اسلاف کی جو سیرتیں ہیں، اور خاص کر کے ان کی سیرت کے جو روشن پہلو ہیں، جو ان کے کارناموں پر بعض لوگوں نے ان کی زندگی کے بعض واقعات کو، جو روشن واقعات تھے، ان کو مرتب کیے ہیں، کسی نے پوری زندگی کو مرتب کر دیا ہے۔ تو اس طریقے کی جو کتابیں ہیں وہ کتابیں مفید ثابت ہوتی ہیں شروع کے دور میں، کیونکہ انسان ایسا چاہتا ہے ابتدا میں کہ کوئی ایسی چیز پڑھنے کو ملے جس سے آدمی کو شوق اور بیدار ہو، اور ساتھ ہی ساتھ دل بھی نرم پڑے۔ تو سیرت رسول سے بہتر چیز ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو میں تفصیل سے جب وہاں بات کروں گا تو کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تو یہ چوتھی بات ہے۔ ایک پانچویں بات وہ یہ ہے کہ عموماً یہاں کے جو ہمارے طلباء ہیں جامعہ کے، وہ نیچے جماعت کے ہیں اور ابتدائی درجات کے ہیں، اس لیے میں نے انہی کے مزاج کو سامنے رکھ کر کے شروع میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی۔ جو ابتدائی باتیں بھی ذکر کروں گا جب نکات کی شکل میں باتیں آئیں گی، ان کے مزاج کو اور ان کے جو دماغی صلاحیت ہے اس کو سامنے رکھ کر کے بیان کرنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ باہر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اہل علم کی جماعت ہیں، بڑے طلباء بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور جب کھڑے ہوئے ہیں تو کچھ ان کے لیے بھی مفید باتیں ہو جائے، اس لیے ان چیزوں کو بھی گاہے بگاہے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے محاضرہ اگر بڑے طلباء ہوں، اونچی جماعت کے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل علم کی جماعت ہوں، تو ٹوٹے پھوٹے انداز میں وہاں اگر یہ باتیں بیان کی جائے تو اور بھی زیادہ رنگ لائیں گی باتیں۔ تو اس چیز کو بھی سامنے رکھ کر کے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس جو طلباء کرام ہیں وہ نیچی جماعت کے زیادہ ہیں، اس لیے کچھ باتیں ان کے لیے بھی مفید ہوں، اور وہ آپ کو بظاہر ایسا لگے گا یہ معمولی چیز ہے، لیکن ان کے لیے فائدے کی چیز ہے، جس کی وجہ سے میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلی چیز کہ پڑھنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہم دو کتابوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک عربی کی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ مئو سے چھپ چکا ہے، سلف صالحین کا شوق مطالعہ، اور طلب علم کی چاہت اسی طریقے کا نام ہے۔ ابھی تازہ وہ کتاب چھپ کر کے آئی ہے۔ یہ کتاب اصلاً شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کے ایک ساتھی ہیں جو مکہ میں جو دار و اطاعت العلم شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ کے تحت جو ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ کے جو کتابیں چھاپنے کا ایک خاص جو مرکز تھا، وہاں وہ کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی المشوق الی القراءۃ و طلب العلم، قرات پڑھنے اور طلب علم پر شوق دلانے والی کتاب۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، خاص کر کے جو ہمیں یہاں وہاں سے بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں اہل علم کی جو جماعت ہے، خصوصاً جو بڑی جماعت کے طلباء ہیں یا اہل علم ہیں جو نہیں پڑھے ہیں، تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اس میں انہوں نے کچھ نہیں زیادہ کیا ہے، سلف سے لے کر کے خلف تک ان اشخاص کا، ان اہل علم کا تذکرہ کیا ہے، اور چند مثالیں ذکر کی ہیں جو حد سے زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ ایسی مثالیں اللہ اکبر، خطیب بغدادی وغیرہ رحمہ اللہ کے سلسلے میں آتا ہے ایک دو دن میں صحیح بخاری کو ختم کر دی، ایسی مثالیں ہیں۔ فتح الباری وغیرہ کو ختم کرنے والے، کئی دفعہ ختم کرنے والے اہل علم میں موجود ہیں۔ مہینوں میں سیر و اعلام النبلاء جیسی طویل کتاب جو 25-26 جلدوں میں ہے، ان کتابوں کو ختم کرنے والے اہل علم موجود ہیں، بلکہ اس سے کم میں بھی ختم کرنے والے۔ تو اس طریقے سے سلف کے واقعات کو اور وہ کتاب کتنا پڑھتے تھے، اس چیز کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اور آپ وہ شوق پیدا کریں، پڑھنے کا وہ شوق پیدا کریں، تو اس پر ابھارنے کے لیے انہوں نے سلف کے اقوال کو نقل کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ان کی ایک دوسری کتاب ہے جو اس سے تقریباً 20 سال بعد لکھی گئی ہے، اور وہ ہے اقرا ورقہ، پڑھیے اور آگے بڑھیے۔ دونوں کتابوں میں فرق یہ ہے، میں موازنہ اس لیے کر رہا ہوں کہ طلباء جو پڑھ رہے ہیں وہ اردو میں یہ کتاب منگا سکتے ہیں، اس سے آپ کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، مطالعے کا شوق پیدا ہوگا کہ ہمارے سلف اگر اتنا پڑھتے تھے، ان کے مقابلے میں ہم تو کچھ نہیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں تو کچھ تو پڑھنا چاہیے۔ تو وہاں سے ایک جذبہ پیدا ہوگا آپ کے دل میں،
پڑھنے کی چاہت پیدا ہوگی اور دل میں ایک جوش پیدا ہوگا۔ اس لیے میں نے اس کتاب کی رہنمائی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اقرا ورقہ کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ شیخ رحمہ اللہ نے اپنے اس کتاب کی المشوق الی القراءہ کے تقریباً 20 سال بعد اس کتاب کی تالیف کی ہے۔ وہ صرف سلف کے نقولات ہیں اور یہ اپنے ذاتی تجربات ہیں۔ اس میں صرف جوش اور جذبہ دلایا گیا ہے کہ کیسے شوق پیدا کر سکتے ہیں، اور اس میں طریقہ کار بتایا گیا ہے، کیسے مطالعہ کریں گے، کیسے اس کو مفید بنائیں گے، کون سی چیزیں جو مکتبات میں جائیں گے تو آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنیں گی، مکتبہ میں جائیں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو یہ آدمی کو بڑھنے کا ذریعہ بتائے گی یہ کتاب۔ تو یہ دونوں کتابوں میں فرق ہیں، لیکن پہلی کتاب جو ہم نے ذکر کیا کہ سلف صالحین کا شوق مطالعہ، وہ آپ ضرور پڑھ لیں، اور جو وہ پڑھ چکے ہیں اور بڑے طلباء کے لیے جو عربی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اقرا ورقہ۔ بڑی عمدہ کتاب ہے۔ میں اسی سال یہ دونوں کتابیں الحمدللہ پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے مدینہ میں رہتے ہوئے، تو یکے بعد دیگرے دونوں کتابیں میں نے پڑھی ہیں، بہت عمدہ کتابیں ہیں، اور دونوں کا انداز ہم نے بتا دیا ہے کہ ایک میں سلف کے نقولات ہیں اور دوسرے میں ان کے ذاتی تجربات ہیں، اور 20 سال تجربات کی روشنی میں سمجھیے اسی بھٹی میں جو تپ کر کے نکلتے ہیں رات دن، جو کتابوں کو چھان کر کے جب کچھ اس میں تلاش کر کے ان پریشانیوں کو اس کو جوجھتے ہوئے، ان سے جوجھتے ہوئے جب پھر وہ لکھتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا رنگ کتابی شکل میں ضرور نظر آئے گا۔ تو وہ جھلک دکھتی ہے، محنت کا وہ اثر اس میں دکھتا ہے۔ اصلاً وہ قسطوار، وہ مضمون نما جو باتیں ہوتی ہیں کہ قسطوار باتیں لکھ رہے ہیں، پھر اس کو کتابی شکل میں بعد میں دے دی ہیں، اور اقرا ورقہ ایک کتاب کا نام رکھے۔ کئی طبعات ہوں گے، مجھے لگ رہا ہے 20 طبعات اس کے چھپ گئے ہوں گے۔ تو یہ پہلی کتاب ہے طلبہ علم کے لیے کہ آپ مطالعے کا ذوق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو پڑھیے۔ دوسری کتاب ہے جو عموماً بڑے طلباء کے لیے زیادہ مفید ہے، جو اونچی جماعت کے یہاں اہل علم ہیں، کچھ کی دلچسپی ہوتی ہے اردو کتابوں کی، کسی کا شوق ہوتا ہے ہندی کتابوں کے سلسلے میں، کوئی انگریزی پڑھنے سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک کتاب ہے مشاہیر اہل علم کی محسن کتابیں، ابھی 2-3 مہینے پہلے گھر میں رہتے ہوئے الحمدللہ پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ تو اس میں بہت سے اہل علم ہیں جن کی زندگی میں کتابوں نے کیا رنگ دکھایا ہے، کون سی کتاب زیادہ مفید ثابت ہوئی ہے، اس کی ایک فہرست قائم کی ہے۔ سب سے باقاعدہ انہوں نے رسالہ بھیجا ہے کہ آپ سے مطالبہ کیا جاتا، جو بڑے بڑے نامور اہل علم تھے اس دور کے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس کے علاوہ میاں ابو الحسن علی میاں ندوی، اور اس کے علاوہ اہل حدیث کے بھی بعض اہل علم ہیں، عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ سب کے سلسلے میں اس میں مضامین موجود ہیں۔ تو ان سے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو کتابیں زیادہ اثر دکھائی ہیں، رنگ لائی ہیں، ان کتابوں کے سلسلے میں آپ بتائیں۔ تو انہوں نے چند کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے سب کے الگ الگ مضامین ہیں، جن کا جو مزاج تھا اس نوعیت کی، وہ کتابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو وہاں اس کتاب میں آپ کو اپنے شوق اور ذوق کے حساب سے بھی کتابیں مل سکتی ہیں۔ آپ اگر انگریزی سے دلچسپی رکھتے ہیں، یا آپ اگر ناول وغیرہ سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ بڑی مفید کتاب ہے اور بڑی اچھی کتاب ہے، فائدہ سے خالی نہیں ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، عام طبقے کے لوگ ہیں، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس تفسیر کو زندگی میں ساتھ میں رکھیں اور تھوڑا بہت پڑھتے رہیں۔ آپ عالم ہیں تب بھی اور عالم نہیں ہیں تب بھی، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو سمجھنا، اس کو صحیح طور پر جاننا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہتا ہے۔ لہٰذا آپ جس زبان کو جانتے ہیں اس زبان میں وہ تفسیر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ اس لیے میں نے ہر اعتبار سے دیکھا کہ وہ پہلے نمبر کی تفسیر اس کو رکھ سکتے ہیں۔ دوسرے ہم نے کہا دکتور لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، جو بہت سہل ہے، سادہ ہے، لیکن ایک چیز جو اہل علم ہے، عموماً میں نے چونکہ موازنہ کیا ہے کئی سالوں تک، دونوں تفسیروں میں کافی یکسانیت ہے۔ مضامین میں تداخل آپ اگر کہہ لیں تو کوئی بعید بات نہیں ہے کہ دونوں کا مواد تقریباً سیم ہے، اور اس کی وجہ مجھے جو سمجھ میں آئی، دونوں کا مرجع جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر طبری ہے، اسی سے دونوں نے استفادہ کیا، اس لیے مضمون میں بہت حد تک یکسانیت ہے، بہت حد تک آپ دیکھیں گے یکسانیت۔ اسی لیے میں نے کچھ سال تک دونوں کا مطالعہ کیا، اور جب دیکھا کہ بہت سی باتوں میں دونوں ایک ہی ہیں، مواد دونوں کا سیم ہے، تو ایک کو ترک کر دیا اور اصل البیانی کو ساتھ رکھا، اور اس کے ساتھ کچھ اور تفسیریں ساتھ میں رکھیں۔ یہ دوسری تفسیر ہو گئی۔ تیسری جو ایک اور تفسیر ہے، جو اگر بڑے طلباء ہیں، خاص طور پر تھوڑا وسیع اردو زبان میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور منہج سلف پر اچھی تفسیر کہ جو اہل حدیث منہج اور مسلک کی بنیاد پر ہو، تو عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر القرآن الکریم ہے۔ وہ تفسیر بھی بڑی عمدہ ہے، غالباً وہ 4 جلدوں میں ہے، چونکہ وہ میرے پاس PDF کی شکل میں ہے اور مکتبہ شاملہ اردو وہیں سے استفادہ کرتا ہوں، لہذا وہ تفسیر بھی تھوڑی مفصل ہے،
میں نے ذکر کیا کہ کئی جلدوں میں ہے، اس لیے احسن البیان کے بالمقابل وہ تفسیر تھوڑی طویل ہیں لیکن بہت مفید ہیں، بہت مفید ہیں۔ ابھی مجھے لگ رہا ہے 1-2 سال پہلے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بڑی اچھی تفسیر ہے اور بڑی عمدہ تفسیر ہے۔ یہ ہو گئی سمجھیے کہ عام تفسیریں جو طلباء بھی پڑھ سکتے ہیں، نیچے جماعت کے طلباء بھی جن کے پاس شعور میں تھوڑی پختگی آ گئی ہو، وہ ان تفسیروں کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور یہ تفسیریں مفید رہیں۔ اس لیے آپ ان تفسیروں کو دیکھتے رہیں، ترجمہ قرآن کا مادہ اساتذہ پڑھاتے ہوں، ساتھ ہی ساتھ تفسیروں کو بھی آپ جا کر کے دیکھیں، پڑھیں اور خود سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ خود بھی لگے کہ میں کچھ نیا پڑھ رہا ہوں، کچھ اور سیکھ رہا ہوں جو تفسیر کی کتابوں میں مجھے چیزیں ملی ہیں۔ اب اگر بڑے طلباء کی بات کریں تو 2 تفسیروں کو اور میں اردو میں ساتھ میں رکھتا ہوں۔ ایک ہے تفسیر سراج البیان مولانا حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اب تک میرے پاس PDF ہی میں ہے، وہ تفسیر بھی اللہ کرے کہ کہیں سے مل جائے، بڑی عمدہ تفسیر ہے، خاص کر کے اس کی زبان بڑی اعلیٰ ہے۔ ابھی ذکر کریں گے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جب کچھ باتیں آئیں گی تو وہاں، لیکن یہ تفسیر کئی جلدوں میں ہے اور ان کی زبان بڑی اعلیٰ ہے، بڑی معیاری زبان ہے، اور علماء اہل حدیث میں یہ بھی ایک بڑا نام ہے اور بڑی شخصیت ہے۔ اس کے علاوہ ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو علمی دنیا میں معروف ہیں۔ ہر وہ شخص جو اردو ادب کا اور اردو زبان سے جس کا ذوق اور شوق ہو، وہ اس شخصیت کو بھول نہیں سکتے۔ یہ ایسی یادگار شخصیت ہیں، ہر فیلڈ کے ماہر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ملکہ دیا تھا، کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ قرآن اگر اردو زبان میں نازل ہوتا تو ابو کلام کے نثر میں نازل ہوتا۔ وہ ان کی جو زبان ہے وہ ایک الگ لیول کی ہے، وہ وہیں پر انتہا ہے، اور یہ دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اردو زبان میں انتہا انہی پر ہے۔ بہت سے اہل علم آئے، نام اور قلم کار آئے، زبانوں کے بادشاہ بھی آئے، لیکن وہ الگ لیول کی شخصیت ہے۔ یہ جو ترجمان القرآن ہے، ترجمان القرآن بھی بڑی شاندار ہے، بلکہ میری عادت یہ تھی کہ 4 سال تقریباً 10 پارے کے آس پاس میں نے مسلسل یعنی شروع سے لے کر کے تقریباً 10 پارے تک میں نے تفسیر بیان کی ہے، اور اس تفسیر کو میں آخر میں رکھتا تھا۔ جب تفسیر مطالعہ کرتا تھا فجر میں درس کے لیے تو رات میں سب سے آخر میں اس کو پڑھتا تھا، کیونکہ 2-3 لائن ہی ہوتی تھی، لیکن اس کو 8-10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کی گہرائی کا پتہ لگا پاتا تھا۔ ایک مرتبہ 8 مرتبے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی وسعت نظر اور گہری سوچ کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ابتدائی طلباء کے لیے حقیقت میں نہیں ہے یہ تفسیر، یہ ان طلباء کے لیے ہے جو اس سے پہلے کئی تفسیریں پڑھ چکے ہوں اور زبان کے ایک حد تک وہ بلندی تک پہنچ چکے ہوں، تو زبان کے نشیب و فراز کو بھی وہ جانتے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ علم کے لیول میں بھی ایک بلندی پر پہنچے ہوئے ہوں، تو یہ تفسیر ان کے لیے مفید ہے۔ اہل علم کے لیے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت مفید تفسیر ہے، بہت مفید تفسیر ہے، اور اردو میں اس ناحیے سے زبان کے اعتبار سے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک الگ دنیا میں کی سیر کرائے گی۔ یہاں بیٹھ کر کے آپ کو پوری دنیا اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اس تفسیر کو بھی پڑھنے میں۔ یا آپ کہیں گے کہ ایک ایک آیت کی الگ الگ تفسیر ہو، ویسی نہیں ہے، مجموعی اعتبار سے چند آیات کے بعد اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور پڑھنے والے اس کو بخوبی جانتے ہیں، اس میں مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بڑی اچھی تفسیر ہے اس لحاظ سے کہ بڑی معیاری زبان ہے اور بڑی گہری باتیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں۔ یہ الگ بات ہے، جیسا کہ شیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر المنار جو رشید رضا مصری کی جو تفسیر ہے یہ اسی کا خلاصہ ہے، اسی کو عربی زبان میں اپنے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے مضمون میں بہت حد تک یکسانیت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے زبان ان کی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی جو تفسیر ہے ان کے سلسلے میں کہا وہ کسی کی نقل نہیں ہے، کہا کہ وہ اپنی یہ ایک الگ لیول کی وہ تفسیر ہے سورہ فاتحہ کی جو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کی ہے، وہ کسی کا نقل کردہ اور کسی سے اخذ کردہ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ہے۔ عربی میں اگر تفسیر کی بات کریں تو مختصر تفسیر، یہ میں اب بڑے طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں اور اہل علم کے لیے کہہ رہا ہوں جو عموماً اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں، لیکن تفسیر سعدی جو آدمی کو عمل کی دعوت دیتی ہے اور اللہ کے کلام سے قریب کرنے کی کوشش کرتی ہے، بڑی عمدہ تفسیر ہے، عربی میں 1 جلد میں بھی چھپی ہے، 3 جلدوں میں بھی چھپی ہے، تو یہ مختصر تفسیر ہے لیکن مفید ہے۔ اور علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری تفسیر ہے جو بہت کم لوگ، بلکہ اس کے پڑھنے سے پہلے خود میری نگاہ میں بھی اس کا نام کبھی نہیں ذکر کیا آیا تھا، وہ ہے تیسیر اللطیف المنان فی خلاصۃ تفسیر القرآن۔ جب لوگوں نے کہا کہ شیخ آپ کی جو یہ تفسیر ہے بھلے ہی 1 جلد میں ہے، یہ بھی تھوڑی طویل ہے، آپ مختصر کر دیجئے، تو انہوں نے اس کے مختصر پر یہ تفسیر لکھی ہے اور انداز بالکل بدل دیا ہے۔
انداز بدل دیا ہے کہ اس کو موضوعات کے اعتبار سے خاص کر دیا ہے. مثلا عبادات کے باب کو الگ کیا ہے، معاملات کو الگ کیا ہے، قصص الانبیاء کو الگ کر دیا ہے. تو اس طریقے سے اس کو ابواب میں تقسیم کر دیے ہیں. تقریباً مجھے لگ رہا ہے 350 سے 400 کے آس پاس میں اس کے صفحات ہوں گے. 1-2 سال پہلے اس کو بھی الحمدللہ مکمل پڑھنے کا موقع ملا تھا. تو بڑی عمدہ تفسیر ہے کہ آدمی ایک موضوع کے اعتبار سے وہاں اپنی ذہن سازی کر سکتا ہے اور مواد کو اخذ کر سکتا ہے. اور بڑی عمدہ تفسیر ہے کہ اس پورے اپنی تفسیر کا خلاصہ پیش کیے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد پہلی دفعہ وہ کتاب چھپی ہے. ان کی زندگی میں وہ تفسیر چھپ نہیں پائی تھی، وسائل کی کمی کی وجہ سے بعد میں وہ تفسیر چھپی ہے. تو یہ دونوں تفسیریں بھی عمدہ ہیں. اگر اس سے تھوڑا آگے بڑھیں گے تو تفسیر ابن کثیر ہے، جو پوری دنیا میں معروف ہے کہ وہ تفسیر بالمعصور میں ایک مشہور تفسیر ہے اور بہت مفید ہے، اور مدارس میں وہ اوپر جماعت میں وہ تفسیر پڑھائی بھی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور تفسیر ہے جو عربی میں ہے لیکن وہ بھی بالکل مختلف ہے، تفسیروں کے انداز سے بالکل ہٹ کر کے ہے. القرآن تدبر و عمل. یہ پورے ایک ٹیم کے ذریعہ اس کو تیار کیا گیا ہے. نام تو اس میں درج نہیں ہے لیکن بہت اچھی تفسیر ہے، بہت اچھی تفسیر ہے. اردو میں اس کے تراجم بھی ہو چکے ہیں، اور ہمارے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے اساتذہ کی پوری ٹیم نے تقریباً مجھے لگ رہا ہے 8 سے 10 کے آس پاس اساتذہ کرام ہوں گے جنہوں نے مل کر اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس پر کام کیا ہے. اور بھی تازہ یہ تفسیر کئی جلدوں میں چھپ کر کے آئی. تو یہ بڑی عمدہ تفسیر ہے اور بالکل الگ ناحیے کی تفسیر ہے کہ آدمی کو سوچنے کی دعوت دیتی ہے. عنوان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، القرآن تدبر و عمل. تدبر بھی کرنا ہے اور عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے. تو یہ تفسیر کی کچھ باتیں ہو گئی. عزیز طلباء جو ہمارے بھائی ہیں، چھوٹے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ابتدائی درجات میں احسن البیان کو اور دکتور لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تیسیر الرحمن کو سامنے رکھیں اور اس سے استفادہ کریں، اس سے استفادہ کریں. اس کے علاوہ آپ چونکہ لفظی ترجمہ کرنے کی بھی آپ کو ضرورت پیش آتی ہے، تو عمران ایوب لاہوری کی ایک نئی تفسیر آئی ہے تفہیم القرآن کر کے، جس میں پہلے لفظ بلفظ ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر اس کا یعنی مفہومی ترجمہ پھر بعد میں پیش کیا جاتا ہے. وہ تفسیر بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر عقائد کی بات کریں تو عقائد میں آپ لوگوں کے کلاس میں وہ کتاب شامل ہوگی، اپنا عقیدہ سیکھیے. پہلے اس کا نام تھا اصلاح عقیدہ، بیچ میں رکھا گیا اپنا عقیدہ درست کیجیے، اپنا عقیدہ، اور کئی نام سے ہیں. لیکن جمیل زینو کی جو یہ کتاب جمیل زینو کی عربی میں ہے العقیدۃ الاسلامیہ فی ضوء الکتاب والسنہ کے نام سے، مختصر کتاب ہے، سوال و جواب کی صورت میں ہے، آپ لوگ پڑھتے ہیں. مجھے اس میں بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں آپ زور دیجیے. علاقے میں بڑی ضرورت ہے اس طریقے کے عقیدے کے باب میں بڑی خرابیاں ہیں، اس لیے آپ سوالات کو غور سے پڑھیے، اساتذہ سے سمجھیے، اور جو جواب نقل کیا گیا ہے اور جو دلیل نقل کی گئی ہے اس کو بھی آپ غور سے پڑھیے، کہ اس میں جو دلیلیں دی گئی ہیں اور سوال و جواب کی صورت میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں، تاکہ آپ سے اگر کوئی اس طریقے کے سوالات کریں تو فوراً آپ دلیل کی روشنی میں ان کو جواب دے سکیں. تو انتہائی مختصر سا یہ کتابچہ ہے لیکن بہت مفید ہے اور آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اس لیے غور سے پڑھیں اس کتابچے کو. جب تھوڑا آپ آگے بڑھیں گے اور جو اوپر جماعت میں ہوں گے ان کے لیے تقویۃ الایمان ہے. یہ بھی زیادہ طویل کتاب نہیں ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، لیکن علمی دنیا میں ہلچل مچانے والی کتاب ہے. ایک کوہرام مچا دیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کتاب سے اپنی دل کی دنیا تبدیل کیے ہیں، اپنے عقائد کی اصلاح کیے ہیں. یہ ایسی کتاب ہے. اس سلسلے میں 1-2 شخصیتوں کے سلسلے میں ذکر کرنا چاہتے ہیں. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کے بعد سب سے پہلے میں نے جس کتاب کو پڑھی ہے وہ تقویۃ الایمان ہے. میرے بھائی اس کتاب کو پڑھاتے تھے، اور اس کتاب کے پڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ بعد میں نے سینکڑوں کتابیں پڑھی، یہاں تک کہ علم کلام کے مباحث کو پڑھا جہاں عموماً لوگ بھٹک جاتے ہیں، نظریات بالکل ان کے تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. غزالی کو پڑھا، رازی کو پڑھا، اور اس طریقے کی بڑی بڑی شخصیتیں جو علم کلام کے ماہرین تھے ان کو میں نے پڑھا، لیکن کوئی بھی پایۂ ثبات میں لغزش نہ لا سکے، کوئی ہلا نہیں سکے. اس کتاب کا جو اثر تھا اور اس کی جو مضبوطی تھی آخری سانس تک باقی رہی. سارے نظریات آئے ہماری نگاہوں کے سامنے لیکن کسی نے اثر انداز ہمیں نہیں کیا، اور ہم اپنے عقیدے اور اس ٹھوس اور مضبوط بنیاد پر برقرار رہے. تو یہ ان کی بات تھی. اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے مولانا عبید اللہ سندھی، غیر مسلم تھے، جب اسلام قبول کیے تو ظاہر سی بات ہے کئی مسالک ہیں، کئی مذاہب ہیں، تو وہاں لوگوں کو لگتا ہے آخر کیا صحیح ہے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے. تو ان کا خود کا تذکرہ ہے کہ ہم ایسی کتاب چاہ رہے تھے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی توحید پیش کر سکے. کہ اس وقت میری جو نگاہ پڑی اور جو میرے سامنے کتاب آئی تقویۃ الایمان، تو ہم جس کی طریقے کی کتاب چاہ رہے تھے اسی نوعیت کی کتاب تھی، اور اس سے آخری سانس تک ہم نے بھی استفادہ کیا، اور وہ نظریات
ہمارے ساتھ رہے۔ حالانکہ یہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں جب وہ روس وغیرہ کے سفر کر کے آئے اور وہاں کے نظریات کو، حجاز وغیرہ کے اس دور کے نظریات کو دیکھے تو کافی تبدیلیاں آئیں اور بہت سی چیزوں اور مسلمات تک کی انکار کی نوبت آ گئی اور نظریات میں تبدیلی آئی، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ تقویت الایمان کا اثر میری زندگی میں کافی رہا۔ اس طرح کی کہ آپ کو سینکڑوں شخصیتیں مل جائیں گی جن کی دل کی پوری دنیا بدل گئی اس کتاب کی بدولت۔ تو تقویت الایمان جو ہماری کلاسوں میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کتاب کو بھی آپ غور سے پڑھیں، غور سے پڑھیں، اس کے ایک ایک مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو یاد کریں اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو سمجھائیں ان کی باتوں کو۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بڑی اہم کتاب ہے اور جس دور میں لکھی گئی تھی اس دور سے اب تک اس کا ایک ایسا نام ہے کہ دنیا اس کو بھلا نہیں سکتی۔ عربی زبان میں بھی اس کو منتقل کیا گیا ہے، اس کے شروحات بھی اردو زبان میں بھلے ہی کم ہو لیکن عربی زبان میں اس کی شرحیں موجود ہیں اور عرب دنیا میں یہ کتاب عربی میں بھی موجود ہیں۔ تو یہ ہو گئی دوسری کتاب، اور تیسری کتاب کتاب التوحید ہے جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ ان کی بھی ایک تاریخ رہی ہے اور اس کتاب نے بھی بڑا کام کیا ہے، بلکہ لوگ آج بھی عقیدے کی دشمنی میں، سلفی عقیدے کی دشمنی میں اس کتاب کو جب ان پر ان کا تسلط ہوتا ہے، وہ غلبہ حاصل کرتے ہیں تو اس پر بین لگاتے ہیں۔ بھی ایک ملک میں آپ سن چکے ہوں گے کہ اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے میں پابندی لگا دی گئی ہے افغانستان کے اندر۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو عقیدے کے باب میں خاصتاً یعنی توحید الوہیت کے باب میں یہ بڑی عمدہ کتاب ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو عقیدہ واسطیہ ہے وہ اسماء و صفات کے باب میں۔ تو جنہیں توحید الوہیت وغیرہ کو سمجھنا ہو وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، ضرور پڑھے۔ ہر زبان میں اس کے ترجمے بھی آپ کو ملیں گے، اردو میں اس کی شرحیں بھی، اس کے ترجمے بھی ملیں گے اور آسان سے ہیں، زیادہ کچھ انہوں نے لفاظی نہیں کی ہے، آیتوں کو حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں، مسئلہ نکال دیتے ہیں اور کچھ نہیں کیے ہوئے ہیں، زیادہ لفاظی کر کے کتاب کی ضخامت کو بڑھائے نہیں ہیں۔ اس لیے سمجھنے والا جو خالی الذہن ہو کر کے اس کو پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، حق تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جن کے دل میں پہلے سے کینہ اور بغض بھرا ہوا ہو، ظاہر سی بات ہے وہ اسی نظر سے اس کا مطالعہ کرتا ہے کہ کہاں ہم کیڑے نکال سکیں اور کہاں کمی کوتاہی نکال کر کے اس میں شوشے چھوڑ سکیں۔ لہذا آپ اس کتاب کو، کتاب التوحید کو بھی جو آپ کے اوپر جماعتوں میں یہ پڑھائی جائے گی، اس کتاب کو بھی آپ مطالعے میں رکھیں، پڑھیں۔ توحید کے باب میں ترجمہ وغیرہ جو کیے ہیں سہل انداز میں کیے ہیں، آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس طریقے کی کتابیں، آپ کلاس کی کتابیں پڑھتے ہیں اس کو بھی پڑھیے۔ ایک بات میں عموماً بھول جاؤں گا ورنہ میں کہہ دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عموماً کچھ لوگ مطالعے کی جو بات آئی تھی، میں شروع میں یہ بات بھول گیا ہوں کہ مطالعے کے سلسلے میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آزادانہ مطالعہ کریں گے۔ کچھ نہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں، پڑھنا شروع کریں گے، پڑھتے چلے جائیں گے بغیر استاذ کے۔ کسی بھی فن کو بغیر استاذ سے نہیں سیکھا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی اگر بغیر استاذ کے اس فن کو سیکھنے کی کوشش کرے گا وہ جگہ جگہ پر ٹھوکریں کھائے گا۔ کسی بھی فن کو، یہ تعلیم ہی مت میں لیجیے، دنیا کا کوئی بھی فن لیجیے، اگر بغیر استاذ کے اس فن کو وہ حاصل کریں گے تو وہ ہر موڑ پر غلطی کریں گے، ہر جگہ غلطی کریں گے۔ اور علم کا میدان تو اور بھی حساس ہے کہ یہ اللہ رب العالمین اور اس کی شریعت سے جڑی ہوئی بات ہے، وہاں سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ اس لیے بغیر استاذ کی یہ کہے کہ آزادانہ میں مطالعہ کروں، کوئی قیود اور بندشیں نہ ہوں، تو آدمی پھر ٹھوکریں کھائے گا۔ اور جتنے لوگ اس طریقے کے نکلے ہیں آج کے علاقے میں دیکھ لیں، اور سوشل میڈیا میں جو لوگ نگاہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کتنے فتنے اٹھے ہیں ذاتی مطالعے کی بنیاد پر۔ اس لیے ہم بحیثیت طالب علم، ہو سکتا ہے اہل علم کی جماعت اس بات سے متفق نہ ہوں، ان کے رائے الگ ہو، میری رائے یہ ہوتی ہے کہ اساتذہ جو ہیں یہ ہمیں بنیاد دیتے ہیں، یہ ہماری بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ کتابیں جو ادارے میں پڑھائی جاتی ہیں عموماً درسیات، یہاں سے ہماری بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اور آپ کو اگر وسعت نظر چاہیے، پوری دنیا کا مشاہدہ آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس چیز میں نکھار پیدا کرنے والی چیز مطالعہ ہے۔ یہ بنیادیں ہیں کہ آپ کو ادھر ادھر جانے نہیں دے گی، اور مطالعہ آپ کو رفعت افلاک تک پہنچائے گی، آپ کو بلندی تک لے کر کے جائے گی، آپ کے سوچ اور سمجھ کے دائرے کو وسیع کرے گی۔ تو یہ بنیاد ہے، اگر آپ اس کو گرا دیں گے، اساتذہ سے آپ علم حاصل نہیں کریں گے تو پھر آزاد رہیں گے اور جو چاہیں گے جس کی تعبیر کرتے چلے جائیں گے، جو دماغ آپ کا کام کرے گا، اور وہیں آپ ٹھوکریں کھائیں گے۔ اس لیے اساتذہ کرام کی جو تعلیم ہے، مدرسے کی جو تعلیم ہے اور مدرسے کی جو کتابیں ہیں، اس کو بغور پڑھیے، یاد کیجئے اور اس کو ذہن میں بٹھائیے، ان قواعد کو، ان اصول و ضوابط کو جو اساتذہ کرام بتاتے ہیں، تاکہ آپ کی بنیادیں مضبوط رہیں۔ اور یہاں بنیادیں مضبوط رہیں گی، عبارت خانی میں آپ کہیں بھی کوئی کتاب رہے گی پڑھ لیں گے، کوئی بھی آپ کے سامنے عبارت لائی جائے گی آپ سمجھ لیں گے، چونکہ آپ بنیاد مضبوط کر کے رکھیں۔ کوئی بھی اگر غلط تعبیر کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے پاس قاعدے قانون اصول ضابطے موجود ہوں گے، آپ پرکھ لیں گے کہ یہاں کچھ نہ کچھ یہ گھپلا کر رہے ہیں۔
یہ ساری چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ آزاد مطالعہ کریں گے تو آزاد ہی رہیں گے، نظریات بھی آپ کے آزاد ہوں گے، اور پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ لوگوں میں آپ نام حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کے اندر وہ مضبوطی نہیں آئے گی اور پائیداری نہیں آئے گی، اور سلف کے فہم سے آپ کوسوں دور چلے جائیں گے اس نظریات کی بنیاد پر۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اساتذہ کرام جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں اس کو غور سے پڑھیں، اس کو یاد کریں، اس کو محفوظ رکھیں دماغوں میں، اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے آپ آؤٹی مطالعہ کریں، تاکہ آپ کے ذہن میں اور وسعت آئے، اور بھی آپ کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملے، اور بھی آپ کو نکھرنے کا موقع ملے۔ تو یہ کتابیں تھیں۔ اس کے علاوہ عقیدے کی باب میں اور کئی کتابیں ہیں جس کا میں یہاں ذکر کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، چونکہ ابتدائی جماعت کے زیادہ تر طلبہ ہیں اور مفید چیزیں ان کے لیے جو تھی ہم نے ذکر کر دی۔ تو اس میں پہلی کتاب ہم نے ذکر کی اپنا عقیدہ سیکھیے، جو آپ کلاس میں پڑھتے ہیں اس کو غور سے پڑھیے۔ نارمل کتابیں دوسری کتابوں کی طرح اس میں بھی آپ وقت مت دیجیے، بلکہ اس میں خاص طور پر علاقے کی بھی ضرورت ہے، آپ کی زندگی کے بھی اس میں فائدے ہیں کہ عقیدہ سلامت رہے تو دین سلامت رہے گا اور اخروی نجات یقینی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ذکر کیا تقویت الایمان کو اور کتاب التوحید اور عقیدہ واسطیہ کو۔ اس کے علاوہ عقیدے کی باب میں الابانہ وغیرہ بھی موجود ہے، موٹی موٹی کتابیں سلف کی ہیں اور بڑی عمدہ کتابیں ہیں جو یہاں ذکر کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ حدیث کی باب میں اگر کہیں تو ہمارے بھائیوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے ہے 40 نووی۔ اس کا بلکہ بہتر ہوتا اگر جامعہ کی جانب سے مسابقہ رکھ دیا جاتا تاکہ 40-42 حدیثیں جو ہیں وہ طلبہ یاد کر لیں۔ سب جو حدیثیں ہیں امہات الاحادیث میں جس کا شمار ہوتا ہے، اہم حدیثیں جو ہیں جس پر پورے دین کی بنیادیں ہیں۔ کچھ حدیثیں تو ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ پوری دین کی جو عمارت ہے اسی کے گرد گھومتی ہے، تو ایسی حدیثیں بھی ہیں، اور اکثر حدیثیں صحیحین کی ہیں، اور اس پر تو کئی کام ہوا ہے، کئی لوگوں نے بلکہ انگنت شرحیں ہیں۔ 40 نووی کی اگر شروحات عربی میں خاص کر کے دیکھیں گے تو شمار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کئی ایک شرحیں ہیں اور بڑی عمدہ کتاب ہے، آپ کی تقریر میں یہ حدیثیں فائدہ دیں گی، آپ کے عمل میں فائدہ دیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر یہ حدیثیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ لہذا 40 نووی آپ لوگ یاد کرنے کی کوشش کریں، یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو مسابقہ اگر مختصر رکھ دیا جائے چند دنوں میں بچے یاد کر سکتے ہیں، بلکہ بڑے بچے جب ہم لوگ جامعہ محمدیہ میں تھے تو 2 دن میں اللہ کے فضل و کرم سے 50 حدیثوں کو ہم لوگوں نے یاد کیا تھا، اور الحمدللہ یہ ایسا مسابقہ تھا کہ ہمارے اساتذہ بھی اس میں شامل تھے، دکاترہ کو چھوڑ کر مدنی اساتذہ تک بھی اس مسابقے میں شامل تھے، اور سب بیٹھ کر کے ایک ہی جگہ امتحان دیے تھے۔ لیکن ٹائم 2 ہی دن تھا، باہر سے مشائخ آئے تھے عرب دنیا سے، اور انہوں نے کلاس کرنے کے بعد یہ مسابقہ ہم لوگوں سے کروایا تھا۔ تو ہم نے یہ کہا کہ یاد کیا جا سکتا ہے، اس میں آسان حدیثیں ہیں، اور اکثر حدیثیں چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوں گی، اور چند دن اگر لگائیں، 1 مہینے تک کا بھی اگر ٹائم دے دیا جائے تو ہم حدیثیں یاد کر سکتے ہیں۔ بڑی اچھی کتاب ہے، لہذا کوشش کریں کہ 40 نووی کو مکمل آپ لوگ یاد کریں، اور جامعہ کی جانب سے اگر اس کا انتظام ہو جائے تو اور بھی بہتر ہے، لہذا آپ اس کو پڑھیں۔ اس کے ترجمے اردو زبان میں موجود ہیں، شرح 40 کے نام سے جو ترجمہ اور تفسیر اس کی جو شرح ہے بڑی عمدہ ہے، اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور حدیث میں ایک اور ہے جو اس سے زیادہ بڑھ کر کے گلدستے حدیث، اس میں غالباً شاید 150 حدیث ہیں، جو یہ پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں 150 حدیثیں ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ بچوں کے لیے یاد کرنا بھی آسان ہے، اور قرآن اور حدیث کی باتیں جب ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ساتھ ہیں، نذر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظھا ووعاھا واداھا کما سمعھا، یا اس طریقے کی جو حدیثیں ہیں جس میں دعائیں دی گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، پڑھنے حدیثوں کو یاد کرنے والے، اس کو پڑھنے والے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والوں کو، تو یہ ساری دعائیں بھی بچوں کو ایسے پڑھتے پڑھتے بھی ان دعاؤں میں وہ شامل ہو جائیں گے، لہذا اس کو بھی سامنے رکھیں۔ اگر اس سے تھوڑا آگے بڑھیں گے، عمدۃ الاحکام ہے، یہ بھی مجھے لگ رہا ہے 200-250 سے زیادہ اس میں حدیثیں نہیں ہوں گی، اور صحیحین کی حدیثیں ہیں صرف، تو اس کو بھی، حالانکہ یہاں اس کا رواج کم ہے، لیکن اسے بھی پڑھنے میں، حفظ میں رکھا جا سکتا ہے، یا اس کو اگر نہ رکھے کم سے کم گلدستے حدیث جو ہے وہ 150 حدیثوں کے آس پاس اس میں حدیثیں ہیں، اس کو آدمی ساتھ میں رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر زیادہ پڑھے تو ریاض الصالحین ہے، بلوغ المرام ہے، ان سب احادیث کی کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہم اور حدیث کے باب میں زیادہ نہیں جانا چاہتے ہیں، ایک جو بڑے طلباء ہیں یا اہل علم ہیں ان کے لیے ایک کتاب کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے حجیت حدیث، جو انکار اور ردود وغیرہ کے باب ہیں، اس باب میں یہ کتاب جو مولانا اسماعیل سلفی گوجرانوالا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے۔ ابھی اس میں کچھ آگے ذکر کریں گے، تو اس کتاب کو بھی جو بڑے طلباء ہیں اور اہل علم ہیں، وہ جو نہیں پڑھے ہیں وہ ضرور پڑھ لیں کہ حجیت حدیث کے باب میں یہ بڑی شاندار کتاب ہے۔ اب سیرت جس کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، خاص طور پر
اپنے بھائیوں سے جو ایک شکایت کرتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ کہاں سے شروع کروں، تو آپ کے پاس اگر کوئی سابقہ یہ روٹین نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بس ایک جذبہ پیدا ہوا ہے کتابوں کو میں پڑھوں، تو آپ سیرت رسول سے شروع کیجیے۔ اس باب میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اور کئی طریقے کی کتابیں لکھی گئی۔ کچھ کتابوں میں صرف واقعات کو درج کیا گیا ہے سیرت کے، کسی میں مفصل سیرت کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ سیرت کا باب بڑا شاندار ہے، اور آدمی خاص کر کے جو شروع میں بھی پڑھے گا تو اس کا دل پسیج جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ یہ سیرت ایسا باب ہے، لہذا سیرت رسول سے آپ اپنے مطالعے کا آغاز کیجیے۔ مطالعہ آپ یہاں سے شروع کیجیے، آپ دیکھیں گے، یقین مانیے کئی کتابیں سیرت میں پڑھنے کا اتفاق ہوا، کئی کتابیں اردو اور عربی میں، لیکن جب بھی پڑھا ہے وہ اس ہستی اقدس سے وہ عقیدت، محبت اور ان کی قربانیاں وہ ایسی رہی ہیں کہ آدمی اشکبار ہو ہی جائے گا۔ کچھ واقعات ایسے بار بار گزرتے ہیں کہ آنکھیں بھیگ جاتی ہی ہیں۔ یہ سیرت کا باب ہے، لہذا کوئی بھی آدمی جب شروع کرے، اگر اس کے پاس کوئی اور فن نہیں ہے شروع کرنے کے لیے، تو وہ سیرت سے آغاز کرے۔ ہم اپنے بھائیوں سے بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سیرت میں چھوٹی بڑی کئی کتابیں ہیں۔ اگر مختصر دیکھیں گے آپ، مہر نبوت قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پڑھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ اس سے اوپر جماعت میں جو ہوں گے وہ رحمت عالم سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ رہے ہوں گے، کچھ اس سے اوپر اٹھیں گے جو بڑے لیول کے طلباء ہیں، اور جو تھوڑی موٹی اور مضبوط کتاب ہے اور معتبر کتاب ہے وہ الرحیق المختوم ہے۔ علمی دنیا میں اس کتاب کا جو درجہ ہے، جو مقام اور بلندی اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو اور اس کتاب کو جو رتبہ عالم میں دے دیا ہے، بس اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے عزت اور بلندی سے نوازتا ہے۔ تو الرحیق المختوم کو اللہ نے وہ رتبہ دیا ہے۔ دنیا کی تقریباً آپ کو جو یعنی وہ زبانیں جو متداول زبانیں ہیں، ان زبانوں میں آپ اس کے ترجمے کو پا جائیں گے، آپ اس کے ترجمے پا جائیں گے۔ اگر آپ اس سیرت کی اس کتاب کی بات کریں تو ایک تو اس میں جاذبیت ہے، دوسرا یہ کہ زبان کی جو چاشنی ہے اردو زبان والی میں بھی اور عربی میں بھی، اور تیسرا یہ کہ عالمی پیمانے پر مسابقے میں یہ اول درجے میں آنے والی کتاب ہے۔ تو سیرت رسول کو ہمارے طلباء بھی پڑھیں، عوام جو اردو پڑھنا جانتے ہیں، ہندی پڑھنا جانتے ہیں، انگریزی پڑھنا جانتے ہیں، وہ بھی سیرت رسول کی اس کتاب کو الرحیق المختوم کو پڑھیں کہ ان کے لیے بھی یہ کتاب انتہائی مفید ثابت ہوگی اور کسی بھی ناحیے سے فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔ بڑی معتبر کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے۔ ہم لوگوں نے جامعہ محمدیہ میں مکمل یہ کتاب پڑھی ہے، اور پڑھنے کی خاص وجہ یہ رہی ہے کہ فضیلت اول اور ثانی میں اس کو خارجی مطالعے میں داخل کر دیا گیا تھا کہ کلاس میں پڑھائی نہیں جائے گی، آپ خود سے مطالعہ کریں، مکی زندگی فضیلت اول میں اور مدنی زندگی فضیلت ثانی میں۔ تو اس طریقے سے پھر بیچ میں درمیان میں ایک دن خاص کیا جاتا ہے، اور اس پوری یعنی پہلی جلد کا فضیلت اول میں اور دوسری جلد کا فضیلت ثانی میں امتحان ہوتا ہے، اور اس کے 100 نمبر رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو کئی بار پڑھا، اور ایسے بھی تقریر وغیرہ خطبہ وغیرہ کے لیے مسلسل ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ بڑی عمدہ تفسیر ہے اور بڑی مفید، بڑی عمدہ کتاب ہے سیرت میں اور بڑی مفید ہے، لہذا اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اہل علم پڑھتے ہیں، مزید پڑھیں کہ زبان بڑی بہترین ہے، بڑی عمدہ زبان ہے، معیاری زبان ہے، اور الفاظ کو بڑی عمدگی کے ساتھ پروئے ہیں۔ اور دوسری جو کتاب ہے، بلکہ آپ چوتھی کتاب کہہ لیں، مہر نبوت سے اگر آغاز کریں تو چوتھی کتاب ہے رحمۃ للعالمین قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جب یہ وہ کتاب لکھتے ہیں، اس کے بعد شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی پر کتاب لکھتے ہیں۔ ایک لاہور سے ایک ایڈیٹر ہیں کسی اخبار کے، انشاءاللہ خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کی رحمۃ للعالمین کے بعد اب سیرت میں کتاب لکھنے کی ضرورت کیا ہے، کیا چیز باقی رہ گئی ہے کہ مزید کچھ اس میں بیان کیا جائے گا۔ ساری چیزیں جو سیرت میں عموماً لکھی جا سکتی تھیں وہ لکھ دی گئی ہیں، قاضی صاحب نے وہ حق ادا کر دیا ہے، مزید اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مزید اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور یقیناً اہل علمی دنیا اس بات کی معترف ہے کہ اس یعنی شخصیت نے بڑی عقیدت اور محبت میں ڈوب کر کے وہ کتاب لکھی ہے، بڑی عقیدت اور محبت میں ڈوب کر کے وہ کتاب لکھی ہے۔ محبت کا جو نذرانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا جذبہ جو جملوں میں کیا جا سکتا ہے، انہوں نے اس کا اظہار اس کتاب میں کیا ہے۔ اس لیے پڑھنے والا جا بجا آنسو بہائے گا، جا بجا آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی اس کتاب کو مطالعہ کرتے ہوئے۔ تو یہ قاضی صاحب کی کتاب ہے رحمۃ للعالمین، 3 جلدوں میں ہے، اور کہیں کہیں سے وہ تینوں جلدیں ایک ہی جلد میں ایک ساتھ کر کے چھاپی گئی ہے، جو میرے پاس وہی ایک جلد میں موجود ہے۔ تو یہ بھی سیرت میں بڑی شاندار کتاب ہے۔
یہ اردو زبان کی چند کتابیں تھیں، اور رحیق المختوم تو ہر زبان میں، دنیا کی تمام زبانوں میں تقریباً جو معتبر زبانیں ہیں سب میں موجود ہیں۔ اور عربی میں اگر کہیں گے السیرہ النبویہ کر کے ہے مہدی حسن رزق اللہ کی، وہ بھی بڑی اچھی یعنی سیرت میں کتاب مانی جاتی ہے۔ السیرہ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ، موٹی کتاب ہے لیکن اچھی ہے۔ ایک اور ہے دکتور اکرم ضیاء العمری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے السیرہ النبویہ صحیحہ کر کے، وہ میرے پاس موجود ہے۔ تو اس میں صرف سیرت نبی سے جو صحیح واقعات ہیں اسی کی بنیاد پر، جیسے کہ نام سے واضح ہے، اسی کو سامنے رکھ کر کے اس سیرت کو تیار کیا گیا ہے اور اس کتاب کو تیار کیا گیا۔ المہم یہ کتابیں جو ہم نے سیرت میں ذکر کی ہیں کافی اہم ہیں، اور طلباء کے لیے، جو یہاں کے طلباء ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر جو اس میں تھا وہ جو ابتدائی 2 کتابیں ذکر کی ہیں اور الرحیق المختوم، اور کوئی تھوڑی اس سے موٹی کتاب پڑھنا چاہیں تو رحمۃ للعالمین پڑھ لیں۔ سیرت پر اور بے شمار کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر واقعاتی شکل میں ہیں تو عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف باب پر بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں، بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سیرت صحابہ کو لے لیں، سلف کو لے لیں، تو سنہریات کے پورا ایک سلسلہ ہے ان کے پاس۔ سنہر نقوش ہیں، سنہر حروف ہیں، سنہری کرنیں ہیں، سنہری شعائیں ہیں، سنہر فیصلے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت کی سنہری شعائیں، اس طریقے کے کئی نام کی کتابیں ان کے پاس موجود ہیں جو واقعاتی شکل میں ایک نام ذکر کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے کچھ روشن واقعات ذکر کرتے ہیں۔ پڑھنے والے کا دل بھی باغ باغ ہو جاتا ہے اور بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ میں کئی لوگوں کو دیا ہوں ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے جو عام پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے بڑی یعنی اس میں خوشی کا اظہار کیا کہ بہت اچھا لگا یہ کتاب پڑھنے میں۔ تو اس طریقے سے جو ابتدائی درجے کے طلباء ہیں اور ابھی پڑھ رہے ہیں وہ ان کتابوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چونکہ واقعات ہیں، آپ کو یاد بھی رہ جائیں گے واقعات، اور آپ کو پڑھنے میں بھی اچھا لگے گا اور زبان بھی سادہ ہے۔ تو عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ کی جو کتابیں ہیں، سنہریات کا جو یہ سیٹ ہے پورا، یہ آپ خرید سکتے ہیں، یا اگر جامعہ کے مکتبے میں اس کا انتظام کر دیا جائے تو ابتدائی طلباء کے لیے بہت مفید ثابت ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت پر اگر آپ کے پاس ذوق ہے، جذبہ ہے، تو ایک کتاب جو ہم لوگ فضیلت عالم اول اور ثانی میں جس کو پڑھے تھے وہ ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، جو اب ڈاکٹر عبد الرحمن رافت پاشا، عربی میں وہ اصل کتاب تھی صور من حیات الصحابہ، اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو کے نام سے۔ اس میں آپ عنوان سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی کے جو روشن پہلو ہیں، شاندار اور نمایاں پہلو ہیں، اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان کی جو قربانیاں ہیں، اسلام لا کر کی جو شدتیں اور تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ بڑی بہترین کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے۔ اگر واقعاتی انداز میں سلف کے اسباق سے آپ سبق سیکھنا چاہتے ہوں تو یہ کتاب بڑی شاندار ہے۔ اس میں بھی آپ جا بجا آنسو بہائیں گے اور آپ اپنے دل اور جذبات کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کچھ واقعات ایسے آئیں گے، سلمان فارسی ہوں، خبیب رضی اللہ عنہ ہوں، اور اس طریقے کے کئی صحابہ کرام کے واقعات ہیں۔ اور اسی کو اگر تھوڑا تبدیل کر لیں گے تو صحابیات کے سلسلے میں بھی یہ کتاب موجود ہے، تابعین پر بھی یہ کتاب موجود ہے، اور محمود احمد غضنفر کی بھی اس باب میں جرنیل صحابہ ہیں اور صحابیات مبشرات ہیں، مبشر صحابہ ہیں، اس نام سے کئی کتابیں ہیں۔ ان ساری کتابوں کو اللہ کے فضل و کرم سے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے اور اچھی کتابیں معلوم ہوئی ہیں۔ اور جو خاص کر کے میں جو کہہ رہا ہوں، جو ابتدائی طلبہ ہیں ابھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ چونکہ سیرت اور ہمارے سلف کے زندگی کے روشن کارناموں سے متعلق ہے، لہذا پڑھنے میں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، ایسی ایسی قربانیاں بھی دی گئی ہیں۔ اور اگر ادھر آ جائیں گے، ماضی قریب میں آ جائیں گے، تو ہندوستان کی جو عمومی شخصیات ہیں ان پر کئی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، جو یہاں ابھی میں بیان کرنا وہ سب کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ میاں صاحب کے شاگردوں کا آپ کو مل جائے گا۔ عمومی ہندوستان کی تاریخ پر عبدالحی حسنی کی جو کتاب ہے کئی ادوار میں، اسی طریقے سے مورخ اہل حدیث علامہ اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں۔ دہلی کے جو یو پی کے علماء کرام ہیں، عبد الرؤف ندوی غالباً وہ باحیات ہیں، شیخ حفظہ اللہ کی کئی کتابیں کاروان حدیث کے نام پر یا قافلہ حدیث ہے، ذہن میں تھوڑا خلط ملط ہو رہا ہے، تو وہاں کے علماء پر ہیں۔ ہمارے جھارکھنڈ کے علماء کرام میں، خاص کر کے ہمارے 4 جو ضلع ہیں یہاں کے علماء کرام پر شیخ اشفاق کی جو کتاب ہے دامن کوہ میں کاروان رفتگاں، یہ بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ حالانکہ اسی لیے کتاب کے سلسلے میں ایک 2 باتیں میرے پاس ہیں، انشاءاللہ شیخ سے ملاقات کر کے اس سلسلے میں کچھ باتیں رکھیں گے۔ اور دوسری کتاب شیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ کی ہیں، جو اس کے جامعہ کے صدر ہیں، جو اس کے میرے کارواں ہیں، ان کی کتاب ہے۔ اب تک میرے پاس آئی نہیں ہے، ہمارے دوست کے پاس موجود ہے لیکن لینے کا اتفاق ہوا نہیں ہے، عربی زبان میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حد وقوع ان کا کہاں تک ہے، کیا یہ 4 ضلع ہیں یا جھارکھنڈ کے پورے علماء کرام کو شامل کیا گیا ہے۔ شیخ اشفاق کی عربی میں بھی کتاب ہے رجال من
علماء جھارکھنڈ یا اس طریقے کے نام ہے، اس کو بھی پڑھا ہوں، لیکن اس کا دائرہ کار کافی محدود ہے۔ جھارکھنڈ کو بہت محدود دائرے میں سمیٹ کر کے رکھ دیا گیا، خاص کر کے 4 ضلعوں کو، جو اس میں اور وسعت ہونی چاہیے، اس میں بھی 1-2 باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور مزید اللہ رب العالمین اس باب میں جو قلم اٹھائے ہیں اہل علم، جو ہمارے صفحات میں دبی ہوئی شخصیات ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ ان کے کردار کو بھی نمایاں وہ کر سکیں۔ تو یہ یعنی شخصیات پر اگر آپ دیکھیں تو ان کتابوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اتنا کچھ کرتے تھے، تو پھر اپنے آپ کو لگتا ہے پھر میں کیا کر رہا ہوں، ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور میں تو کچھ نہیں کیا ہوں۔ تو آدمی کو پھر ایک جذبہ وہاں سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ سیرتوں کو پڑھنے کا، اور اگر موٹی کتابوں میں کہوں تو پھر وہ بڑے دل والوں اور جگر والوں کا کام ہے، وہ سیر و اعلام النبلاء ہے۔ اگر سلف میں کہیں 25-26 جلدوں میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس کے بارے میں ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ میں نے پڑھ لیا جوانی کے ایام میں۔ تو میں نے کہا کہ دل جگرے کی بات ہے، وہ ہر کس و ناقص کے بس کا کھیل بھی نہیں ہے کہ اتنی جلدوں کو، ایک جلد 500-600 صفحے کی، اور اتنی جلدوں میں ہر آدمی اگر 1 مہینے میں ختم کر لے تو وہ بڑا جگرا ہے ان کے پاس، اور واقعتاً وہ جذبے، پڑھنے کے جذبے میں انتہا پر پہنچے ہوئے۔ اور اس کی تلخیص بھی ہے، تہذیب و سیر و اعلام النبلاء کر کے 2 جلدوں میں ہے۔ آدمی خاص کر کے جو ہمیں دیکھنے والے ہیں، باہر سے دیکھ رہے ہیں اہل علم، تو اس اختصار کو بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس کے پاس ہمت ہو اور عالی ہمت ہو، وہ تو پھر سیر و اعلام النبلاء کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سلف کی سیرتوں کو، اس کے بارے میں اہل علم کے کئی اقوال ہیں کہ وہ صرف اس اسلاف کی سیرت نہیں ہے، اس میں آدمی جب جائے گا تو کئی خزانوں کو بٹور لے جائے گا، تو وہ ایسی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہم نے جیسا کہ صحابیات کے سلسلے میں ذکر کر دیا، اور سلف کے سلسلے میں کئی باتیں ہو گئیں۔ اب آپ طلبہ علم کے لیے 1-2 اور کتابیں علم سے متعلق ہمارے پاس ہیں۔ ہم نے وہ ذکر کیا کہ سلف صالحین کا شوق مطالعہ، وہ آپ ضرور خرید لیجئے، خاص کر کے جو بڑے طلبہ ہیں وہ خرید لیجئے، اور پھر آپ کو پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا وہاں سے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ ایک دوسری کتاب ہے العلم والعلماء، عبدالرؤف جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ کی معروف شخصیت ہیں اور ایک نمایاں نام ہے، ان کی کتاب ہے۔ یہ کتاب بھی مختصر ہے لیکن بڑی اچھی کتاب ہے پڑھنے اور پڑھانے سے متعلق۔ ایک ہمارے استاد محترم کی کتاب ہے آداب تعلیم و تربیت کے نام سے، شیخ دکتر فضل الرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ وہ کتاب بھی اچھی ہے، وہ کتاب ہم لوگوں نے پڑھی ہے، ہمارے کلاس میں بھی اس کو آخر میں شامل کیا گیا تھا، تاکہ جاتے جاتے طلبہ کم سے کم یہ آداب اور سلیقہ بھی اپنے ساتھ لیتے جائے۔ عربی میں اگر بات کریں تو عربی میں کئی کتابیں ہیں، اردو میں بھی کئی کتابیں ہیں جو ہمارے بڑے طلباء ہیں یا اہل علم ہیں جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کے لیے یہ کتابیں مفید ہیں۔ ان میں سے ایک ہے بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی حلیت و طالب علم، اور جس کی شرح شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے شرح حلیہ کے نام سے کیا ہے، وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ابن جماعہ کی کتاب ہے تذکرۃ السامع، وہ بھی کتاب بڑی عمدہ ہے۔ اور اقرا ورقہ، اس کتاب کا تذکرہ بھی ہم نے کر دیا، المشوق الی القراء کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ سب کتابیں ہیں جو آپ کو شوق پیدا کریں گی اور پڑھنے کا جذبہ آپ کو دلائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں تو کئی ایک کتابیں ہیں جو میں اس طویل فہرست قائم کرنے کے میں مزاج میں نہیں تھا کہ پھر باتیں اور بھی زیادہ طویل ہو جائیں گی، ورنہ پڑھنے کے سلسلے میں اور اس ذوق کو پروان چڑھانے کے سلسلے میں بہت سی کتابیں ہیں۔ تو علم کو بڑھانے اور تعلیم و تربیت میں آگے بڑھنے کے سلسلے میں آپ کو کئی کتابیں مل جائیں گی، جس میں سے ہم نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کو شوق پیدا کرنا ہے، تو شوق پیدا کرنے کے لیے وہ کتاب جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ آپ لوگ چھوٹے چھوٹے طلبہ ہیں، انجمن میں تقریر وغیرہ کرتے ہوں گے، تو خطبات اور چھوٹی تقریروں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ آپ پہلے اتنے نہیں تھے، اور کچھ تھے بھی تو جو یاد کرتے وقت محسوس ہوا کہ اتنے جامع نہیں ہیں۔ اب ابھی نئے میں شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی کئی کتابیں آئی ہیں، ننھے دائی، ندائے خطیب، صدائے خطیب، اس طریقے کے نام سے ہیں۔ شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کی کتاب بھی ہے توشیح خطیب کر کے، ہمارے یہاں کے دوست ہیں ناروڈی کے، ان کے بھی اس خطبات پر ایک یعنی چھوٹے چھوٹے خطبات پر اختر سعید فیضی حفظہ اللہ کی ان کی بھی کتاب ہے، تو اس سے بھی آدمی استفادہ کر سکتے ہیں جو خطبات چھوٹے چھوٹے خطبات خاص کر کے انجمنوں میں تیار کرتے ہوں۔ تو اس طریقے کی کئی کتابیں مکتبہ الفہیم وغیرہ سے اگر آپ منگائیں گے تو یہ ساری کتابیں آپ کو آسانی سے مل جائیں گی، اور سب مختصر ہیں، کسی میں 150-200 خطبات ہیں جو چھوٹے چھوٹے انجمنوں کے لیے آپ کے لیے بہت مفید ہیں، چونکہ اہل حدیث علماء کے بھی ہیں اور مستند حوالوں کے ساتھ وہ تقریریں لکھی جاتی ہیں، اور بڑی محنت کے ساتھ آپ کے مزاج اور ذہن کو سامنے رکھ کر کے تیار کیا جاتا ہے، تو وہاں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جمعہ کے خطبات کے سلسلے میں بات کریں گے، جو بڑے طلباء ہیں یا اہل علم ہیں، تو ان کے لیے زاد الخطیب، یہ اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب سے مفید میں مانتا ہوں، چونکہ اس میں بھی بس دلائل کی روشنی میں
ایک ترتیب وار باتیں ذکر کر دی جاتی ہیں جو فائدہ اٹھانے والے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ پورا رٹ کر کے ہی کئی خطبات وہ الحمدللہ تیار کرتے ہیں۔ سال بھر کے اسلامی خطبات، یہ بھی مجموعہ اچھا ہے، شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی بھی 2 جلدوں میں کتاب ابھی تازہ آئی ہوئی ہے 12 مہینے کے خطبات کے نام سے، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب حالانکہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہے، پچھلی دونوں کتابوں سے استفادہ کیا ہوں سابقہ ایام میں۔ تو یہ یعنی خطبات سے متعلق ہے۔ ردود وغیرہ کے سلسلے میں اگر کہیں تو زیادہ نہیں ذکر کروں گا، ایک چونکہ جس علاقے کے ہیں وہاں کے اگر خدمات ہوں تو اس کو بھی نمایاں آدمی کو کرنا چاہیے۔ شیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ کی کتاب ہے، جامعہ محمدیہ میں رہتے ہوئے مالیگاؤں میں اس کتاب کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، بدعات اور اس کی ہلاکت خیزیاں، جس میں سال بھر کے جو بدعات و خرافات ہیں بڑے منظم انداز میں اور بڑے پیاری زبان میں اس کو مرتب کیے ہیں اور بڑے ہی مدلل انداز میں اس کو لکھے ہیں۔ تو جو کئی طریقے کی بدعتیں ہیں علاقے میں، کئی نظریات پائے جاتے ہیں، تو ان بدعتوں کو سمجھنے کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے کتاب آپ کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر جامعہ وغیرہ کے ذمہ دار یا شیخ اگر خود اپنے کسی اللہ والے سے اگر ملاقات کر کے اس کا تبادلہ کا انتظام کر دیں اور تقسیم وغیرہ کا یا علاقے میں اس کو یہ رواج دینے کا اگر یہ ہو جائے معاشرے میں تو اچھا رہتا، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے اور ان غلطیوں سے اپنی اصلاح کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ رد عقائد بدعیہ ہے، یہ بھی ایک بڑی شخصیت ہے نذیر احمد امولوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ کتاب ہے اور یہ اصلاً غالباً ایک بریلوی عالم دین ہے، ان کے دفاع میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، ان کے نظریات کے دفاع میں۔ یہ بڑی شاندار کتاب ہے، بھی تازہ پھر چھپی ہے، ورنہ یہ پرانے طبعات تھے اور قدیم ہو چکے تھے۔ تو یہ اب جو چھپی ہے رد عقائد بدعیہ اور تردید حاضر و ناظر، اس طریقے کے نام سے یہ کتاب چھپی ہے۔ عبادات کے باب میں جو نماز وغیرہ ہے اور اس کے مسائل وغیرہ سے جاننے کے لیے 2 کتابیں ہیں، ایک تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفت و صلاۃ النبی، جو اردو میں بھی ترجمہ اس کا موجود ہے اور اردو میں یہ کتاب مشہور بھی ہے، تو بڑی عمدہ کتاب ہے وہ۔ اور دوسری کتاب ہے نماز نبوی سید شفیق الرحمان کی، جو اردو زبان میں مجھے لگ رہا ہے اور دوسری زبانوں میں بھی کافی پڑھی جاتی ہے اور بڑی اچھی کتاب ہے۔ کافی آپ استفادہ جب کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز ہیں، اذان وغیرہ سے مسائل جو ہیں وہ بڑی مدلل انداز میں ان باتوں کو انہوں نے لکھا ہے۔ لہذا طلباء کو چاہیے کہ یہ کتاب ایک عدد اپنے پاس ساتھ میں رکھیں، خاص کر کے سید شفیق الرحمان والی جو کتاب ہے نماز نبوی، یہ اپنے ساتھ رکھی اور اس سے جہاں کہیں بھی موقع لگے فائدہ اٹھائے۔ دعا کے سلسلے میں کتاب کئی ایک لکھی گئی ہے، لیکن حصن المسلم یہ اب تک کی میں جانتا ہوں کہ سب سے بہترین کتاب ہے۔ دعا کے باب میں یہ سب سے عمدہ کتاب ہے اور بہت زیادہ اس پر کام کیا گیا، تحقیق، تعلیق اور چھان پھٹک کے باب میں بہت کام کیا گیا اس میں، اردو عربی دونوں زبانوں میں۔ ابھی اس کی تھوڑی موٹی ضخامت کے ساتھ شیخ کفایت اللہ ثنابلی حفظہ اللہ اپنی تحقیق کے ساتھ اس کو چھاپ رہے ہیں۔ اس سے پہلے حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے یہ کتاب چھپی تھی۔ باتیں کافی طویل ہو گئی ہیں اور کچھ شخصیات جن کے سلسلے میں خاص طور پر اپنے باہری جو طلباء ہیں اور بڑے طلباء جو بار بار پوچھتے رہتے ہیں ان کے لیے میں کچھ ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ بعض اہم شخصیات، چونکہ علم کی دنیا بہت وسیع ہے، ہم نے ذکر کیا کہ یہ ایک سمندر کے مانند ہے جس کی گہرائی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اتھاہ سمندر ہے، اتھاہ سمندر ہے۔ آدمی گنانا چاہے کتابوں کو نہ گنا سکتا ہے، نہ ساری کتابوں کو پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھا سکتا ہے، نہ سب کو بتا سکتا ہے اور نہ ساری کتابوں سے رسائی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کچھ ایسی شخصیات جو دنیا میں اہل علم کے مابین مسلم ہوں، جن کے خدمات مسلم ہوں، جن کے قلم کی گواہی سب دیتے ہوں اور جن کے تحقیق کو سب تسلیم کرتے ہوں، ایسی کچھ قلمکار کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے یہاں پہلا نام ہے جو حد عقیدت میں میرے استاد محترم شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ، یہ مطالعے کا ذوق میں اس کا صحرا میں اپنے استاد محترم ہی کو دیتا ہوں، ان کو اور شیخ نیاز احمد طیب پوری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ انہی دونوں شخصیتوں کی وجہ سے اور کوشش کی وجہ سے یہ ذوق پروان چڑھی ہے۔ تو جو اردو زبان میں 2 نام سب سے زیادہ وہ لیا کرتے تھے، وہ یہی 2 نام تھے، ایک مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فاتح قادیان، اور دوسری جو شخصیت تھی وہ مولانا ابوالکلام آزاد تھی۔ کلاس میں حد درجہ وہ کہا کرتے تھے کہ ان 2 شخصیتوں کو پڑھو، اور ایک تیسری شخصیت ہے جو گاہے بگاہے ذکر کرتے تھے مولانا اسماعیل سلفی گوجرانوالا رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان 3 شخصیتوں کو آدمی کو ضرور پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے فضل و کرم سے اسی وقت سے کافی پڑھا ہے، ان کی شخصیت پر کئی کتابیں پڑھی ہیں، جن میں سب سے بہترین کتاب جو داؤد راز دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جلدوں میں اس دور کے جب ان کی وفات ہوئی تو اس دور کے جتنے علماء کرام تھے، سب علماء کرام میں سے جو معتبر اہل علم تھے ان کے پاس رسائل بھیج کر کے اور ان کے جو تاثرات تھے اور وفات پر جو تعزیتی کلمات لکھتے ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ 2 جلدوں میں تقریباً 700-800 صفحے کی کتاب ہے۔ آپ یقین مانیے یہ کتاب جب مجھے ملے تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، چونکہ زمانے سے میں اس کتاب کو تلاش رہا تھا
اس سے پہلے مولانا ثناء اللہ امرتسری کون اور کیا تھے، ساجد حسین ندوی حفظہ اللہ کی کتاب ہے جو بڑی اچھی کتاب ہے، کچھ واقعات میں آپ دیدہ ہو جائیں گے، آنکھیں بھیگ جائیں گی اور بڑا اچھا لگے گا پڑھنے میں وہ کتاب۔ اس کے علاوہ ایک شیخ رمضان کر کے نام ہے، ان کی بھی کتاب ہے، عبد المجید سودھروی کی ان کی بھی کتاب ہے، شیخ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر۔ یہ ساری کتابیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ذات سے متعلق، میں سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت سے متعلق، ان کی شخصیت سے متعلق کتاب پڑھا تو وہ یہی شخصیت ہے، اور حد درجہ متاثر اس شخصیت سے اس لیے ہوا ہوں کہ یادگار ہے۔ ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں، صبر کی، ضبط کی، علم کی، حاضر جوابی کے ہر اعتبار سے اللہ نے جو ایک ملکہ عطا کیا تھا اور ایک نام جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یہ انہی کا خاصہ تھا۔ تو یہ شخصیت تھی، اور ان کی کتابیں کئی ایک کتابیں میں نے پڑھی، اہل حدیث کا مذہب ہے۔ اور اسی طریقے سے جب قرآن پر اعتراض کیا غیر مسلموں کی جانب سے، یہ ستیہ رتھ پرکاش کے نام سے، تو اس کا جواب حق پرکاش لکھے، موٹی کتاب ہے، اور اس کتاب کو اسی دور میں پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر نازیبا اعتراضات کیے گئے، اور رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی گئی، اس کے جواب میں مقدس رسول کتاب لکھتے ہیں، جس کے جواب کو سن کر کے اس دور کے جو اخبارات والے غیر مسلمین تھے وہ کہتے ہیں کہ محمد کے ماننے والے ایسے ہوا کرتے ہیں، چونکہ جس نے اعتراض کیا تھا اس کی زبان انتہائی یعنی گھٹیا زبان تھی، اور سطحی زبان استعمال کیے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا حد درجہ انہوں نے جو توہین کر سکتا تھا اس نے کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محب اور آپ سے محبت کرنے والا یہ جانثار شخص جب دفاع کرتا ہے تو حد درجہ احترام کے ساتھ، اور یہی کہتا ہے کہ وہ چونکہ ان کے پاس کوئی لیول نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ہم دفاع بھی کریں گے تو اخلاق کے ساتھ۔ حالانکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ دفاعی صورت میں آدمی جذباتی ہو جاتا ہے، قلم ڈگمگا جاتا ہے اور کچھ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو حد اعتدال سے باہر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے وہاں وہ چیز بھی اپنی زندگی میں اپنے ساتھ رکھی، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی اور کئی کتابیں ہیں، برہان التفاسیر، عیسائی غالباً تفسیر ہے، اس کے جواب میں برہان التفاسیر لکھتے ہیں اصلاح سلطان التفاسیر، سلطان التفاسیر وہ غیروں کی جانب سے تھا، اس کے دفاع میں یہ تفسیر لکھتے ہیں۔ ابھی ایک عمدہ ان کے تفسیر کا مجموعہ آیا ہے اردو تفاسیر میں انحرافات، تفسیر بالرائے کے نام سے جدید یہ کتاب چھپی ہے، جو انشاءاللہ بہت جلد پڑھنے کا اللہ کے رب العالمین سے توفیق چاہتا ہوں۔ بڑی عمدہ کتاب ہے۔ موجودہ دور میں جو تفسیری انحرافات ہیں جو اہل علم کے قلم، اس دور کے خاص کر کے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے جو اہل علم تھے بعض نامور، انہوں نے جو تفسیر میں جب قلم اٹھایا اور ڈگمگائے تو اس پر انہوں نے دفاعی طور پر یہ قلم اٹھایا ہے، اور یہ کتاب اسی سلسلے میں ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اور اس شخصیت کی کئی ایک یادگار کتابیں ہیں، اور یہاں اس کا موقع نہیں۔ ایک ان کی عمدہ تفسیر جو ہے وہ ہے تفسیر القرآن بکلام الرحمن، یہ اپنے دور کے اپنے یعنی نوعیت کی یہ منفرد تفسیر ہے، اس سے پہلے کسی نے ایسی تفسیر نہیں کی۔ ہاں، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اسلوب جو اختیار کیا ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے پھر حدیث سے، یہ اسلوب اختیار کیے ہیں، لیکن خاص طور پر اس باب میں اس نوعیت کی کتاب طالب کرنا یہ پہلا نام انہی کا ہے۔ حالانکہ پھر ایک جو غزنوی خاندان والے تھے ان سے ایک بڑا مسئلہ بھی اٹھا ہوا، اختلافات بھی رونما ہوئے، کچھ مسئلے میں کافی ان کو دین سے بھی خارج کر دیا گیا، ایسی باتیں بھی ہوئیں اور اصلاحات کی نوبت بھی آئی، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ کتاب مجموعی اعتبار سے اپنے نوعیت کی منفرد کتاب ہے، جس میں قرآن کی تفسیر قرآن کی دوسری آیات سے کی گئی ہے۔ تو یہ اہل علم کے لیے بہت مفید تفسیر ہے، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر دوسری تفسیریں لکھی گئی ہیں اس عنوان پر، خاص کر کے امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے ایضاح القرآن بالقرآن کے نام سے، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، تو وہ بھی کتاب حالانکہ وہ ضخیم کتاب ہے، اس کے مقابلے میں یہ کتاب مختصر ہے۔ دوسری شخصیت جو ہے، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، باتیں کافی طویل ہو گئی، میں سوچ رہا تھا آدھے گھنٹے میں ختم کر دوں گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن کا ذکر کر دیا۔ دوسری کتاب تفسیر کتاب سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے وہ بڑی بہترین تفسیر ہے، اور اہل علم کے اعترافات اس میں موجود ہیں کہ خاص کر کے علماء کرام کو وہ تفسیر ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک کتاب جو ترجمہ ہے عربی زبان کی کتاب کا، مسلمان عورت۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی کئی ایک کتاب ہے، تذکرہ ہے، غبار خاطر ہے۔ غبار خاطر کے حالانکہ زبانی معیار وہ کافی بلند ہے، یہ عام پڑھے لکھے علماء کے لیے بھی نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں کہوں تو ابتدائی دور کے فارغین جن کے پاس خلفیہ نہ ہو اور مضبوط زبان نہ ہو پہلے سے، تو ان کے لیے وہ کتاب نہیں ہے۔ چونکہ بڑے بڑے علماء کے لیے جو رات دن بھی اس میں کھپاتے ہوں، ان کے لیے بھی وہ کتاب کافی بھاری ہے، چونکہ فارسی تعبیریں اور اردو فارسی عربی سب کو معجون مرکب بنا کر کے ایک نئی تعبیر میں جو اس کو ڈھالے ہیں، تو وہ بہت عجیب سی یعنی کیفیت ہوگی، اور پڑھنے والا ہی وہ محسوس کر سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جب میں اس کو پڑھا ہوں، اس کے بعد ایک اس کی وضاحت کے لیے کتاب خریدا، غبار خاطر کی وضاحت فرہنگ کے نام سے، اس کو بھی پڑھا۔
لیکن وضاحت ایک دوسرے کو سامنے رکھ کر کے جب تک آدمی سامنے سے اس کو نہ پڑھے کتنی وضاحت دوسری کتاب سے پڑھ سکتے ہیں. تو وہ کتاب کافی بلند ہے. اور اس کا دوسرا انداز جو ہے وہ تذکرہ ہے, جس میں سلف صالحین کی زندگیوں کو اور ان کے روشن کارناموں کو ذکر کیا گیا ہے, جس کا عربی میں بھی ترجمہ موجود ہے. اور خاص کر کے اس کی دو جو شخصیت ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں کی شخصیتوں پر ایک خاص کتاب لکھی گئی ہے من معالم تجدید و دعویٰ کر کے. پچھلے سال اس کو پڑھا تھا, جس میں ان کے دو شخصیتوں کے کارنامے کو اس میں اجاگر کیا گیا ہے. اور باقی حافظ شیخ صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ نے اس کا مکمل ترجمہ بھی اردو زبان میں کیا ہے. اس کے علاوہ مسئلہ خلافت ہے, اور انسانیت موت کے دروازے پر ہیں, اسلام اور جمہوریت ہے, آزادی ہند ہے, مولانا ابوالکلام آزاد کی کئی کتابیں, اکثر کتابیں اللہ کے فضل و کرم سے پڑھا ہوں. تذکرہ باقی ہے, عربی میں سے کچھ حصے اس کا پڑھا ہوں, لیکن اردو کا باقی ہے. اچھی طباعت کے تلاش میں اللہ کرے وہ مل جائے. تیسری شخصیت اسماعیل سلفی گوجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. یہ شخصیت بھی بہت ہی یادگار شخصیت ہے. ان شخصیتوں کو میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ صبر و تحمل کے پیکر مانے جاتے ہیں, چونکہ ان کے مخالفین کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کئی طریقے سے وار کیے گئے, لیکن جب انہوں نے قلم اٹھایا تو زبان و قلم میں کبھی بھی وہ یعنی شدت اور تلخی نہیں پائی گئی جو عموماً رد میں پائی جاتی ہے. تو صبر کے ساتھ اپنے کام یہ کرتے گئے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ خاص کر کے وہ شخصیت یادگار ہے, کوئی بھی پڑھے گا روئے بغیر رہ نہیں سکتا ان کی زندگی کے حالات جو پڑھیں گے. یہ ایسی یادگار شخصیت, اور حاضر جوابی کی انتہا وہ اللہ رب العالمین نے جو ملکہ ان کو عطا کیا تھا. یہ مولانا اسماعیل سلفی گوجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو کتاب ہے تحریک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مسائل, یہ کتاب بڑی شاندار ہے. اس میں ایک بڑی بات جو عموماً ہمارے اہل علم کے لیے بھی اور بڑے طلباء کے لیے بھی یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث کو عموماً لوگ چاہتے ہیں نئی پیداوار ہے. اس کتاب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جہاں فقہی مذاہب اربعہ کا وجود تھا, وہیں ایک خاص نظریے کے متحمل, ایک خاص نظریے کے حامل اصحاب الحدیث اہل الحدیث کا یہ نظریہ اور یہ دور اس زمانے سے رہا ہے. تو فقہ اربعہ کے علاوہ فقہ اہل الحدیث کا تصور اس زمانے سے ہی رہا ہے. تو اہل حدیث کو یہ کہنا کہ آج کی پیداوار ہے, اس کے دفاع میں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسی دور سے اس کا وجود ہے, اور ایک خاص فقہ کا تصور آج سے نہیں اس زمانے سے رہا, اور اس کتاب میں اس کو حوالے در حوالے سے ثابت کیا گیا ہے. اس کا ترجمہ دکتور مقتدی حسن اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے, حالانکہ ابتدائی دور کا ترجمہ ہے, جس پر ہمارے استاد محترم دکتور حشر الدین جو ان کے شاگرد ہیں, دکتور مقتدی حسن اظہری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, انہوں نے بعض جگہ پر آپ گرفت کہہ لیں یا بعض جگہوں پر خطا کا اظہار کیا ہے کہ یہاں ترجمے میں خلل ہے, کمی اور کوتاہی ہے, اور صفحات کے ساتھ انہوں نے نشاندہی کی ہے جو ان کے فیس بک پیج پر دکتور حشر الدین کے پیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں. المہم یہ علمی باب ہے, آدمی کمی کوتاہیوں پر جہاں دیکھتا ہے, استاد ہوں شاگرد ہوں, ادب کے دائرے میں رہ کر کے اصلاح کی کوشش کرتا ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہو سکتا ہے شیخ محترم بڑی شخصیت ہیں, ازہر سے فارغ ہیں, لیکن ابتدائی دور میں آدمی جب شروع کا کام ہو تو اس میں کچھ خلل رہ ہی جاتی ہے اور کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. تو یہ ان کی پہلی کتاب ہے, بڑی بہترین کتاب ہے. اہل علم کو خاص طور پر وہ کتاب پڑھنی چاہیے, ضرور پڑھنی چاہیے, اور اسی سے متصل ہے. الگ بھی وہ کتابیں چھپی ہیں, مسئلہ حیات النبی کے نام سے سوال و جواب کی صورت میں ہے, بڑی بہترین کتاب ہے. حجت حدیث بھی ہے, یہ بھی ان کی بڑی بہترین کتاب ہے. اور مسلک اہل حدیث اور تحریکات جدیدہ, یہ ان کا یہ مضامین کا یہ حصہ جو تھا, یہ نئے ابھی یہ طباعت ہوئی ہے, ہندوستان سے بھی مکتبہ الفہیم سے چھپی ہے. مختصر سا کتاب چاہے جس میں اہل حدیث کی قدامت کو ثابت کیا گیا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو نئی تحریکیں ابھی چند یعنی 100 سال 150 سال پہلے جو تحریکیں اٹھیں اور اس کے جو اثرات مرتب ہوئے, اور خاص کر کے جو خلل تھا, اس چیز کو سامنے رکھ کر کے اس عنوان کو دیا گیا ہے, اور اس کو سامنے موازنہ کیا گیا ہے مسلک اہل حدیث اور تحریکات جدیدہ کے نام سے. جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا, اس دور میں حنفی مسلک کو وہاں لاگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو انہوں نے ایک کتاب لکھی, کتاب کیا فقہ حنفی اسلام کا نچوڑ ہے, اس طریقے سے ذہن میں میرا خلط ملط ہو رہا ہے. تو وہ کتاب لکھ کر کے ثابت کرتے ہیں کہ فقہ حنفی جو ہے وہ اسلام کا نچوڑ نہیں ہے, وہ نچوڑ نہیں ہے. اس کو بنیاد بنا کر کے پورے اس ملک کی بنیاد اس پر فقہ حنفی پر نہیں رکھی جا سکتی, تو اس کا دفاع کرتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ان کے پوری سمجھیے خدمات کا جتنی تحریریں تھیں, حافظ شاہد رفیق حفظہ اللہ نے 10 جلدوں میں نگارشات اسماعیل سلفی کے نام سے چھاپ دیا ہے. مکتبہ الفہیم والوں نے بھی الحمدللہ اس کو چھاپ دیا ہے. اللہ کرے کہ وہ ہمارے پاس وہ کتاب بھی آ جائے. چوتھی شخصیت ہے مولانا حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی, بڑی یادگار شخصیت ہے, اور میں اس شخصیت کی بڑی تعریف کرتا ہوں. ان کی کتاب اگر آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر, آپ جب پڑھیں گے, خاص کر کے اہل علم سے میں گزارش کرتا ہوں, اور جو دیکھنے والے علماء کرام ہیں, آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ میں اڑ رہا ہوں.
اللہ رب العالمین کے کلام کی جو تعبیر اور تشریح جس انداز میں کرتے ہیں اور ادب کے سانچے میں جو اس کو پیروتے ہیں اور ڈھال کر کے جو پیش کرتے ہیں، آدمی کھو جائے ان کی، یعنی الفاظ کی جادو بیانی میں آدمی گرفتار ہو جائے اور کوئی اس پہ گرفتار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ ان کی پہلی کتاب تھی۔ ایک دوسری کتاب ان کی ہے اہل حدیث کا دینی تصور۔ اس میں اہل حدیث کے سلسلے میں بہت کچھ باتیں پیش کی گئی ہیں۔ وہاں ایک اور چیز پیش کیا گیا ہے کہ آخر لوگ اہل حدیث سے اتنے نالاں کیوں ہیں، خفا کیوں ہیں، ناراض کیوں ہیں، اور بیزارگی کا اور اہل حدیث سے دشمنی کا اظہار اتنا زیادہ کیوں کیا جاتا ہے۔ تو وہی اس میں بلکہ بعض جگہ سے جو چھپی ہے وہاں یہ لگا ہے کہ عالمی برہمگی کے اسباب بھی اس کتاب کے عنوان میں لگائے گئے ہیں۔ المہم یہ کتاب بھی ان کی بڑی عمدہ ہے۔ ان کی تیسری کتاب جو ہماری نگاہ میں اور کافی اچھی ہے، اور اس کتاب کا بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے، تفسیر سراج البیان تو کہہ چکا ہوں، اور اس طریقے کی اور بھی مطالعہ قرآن الحمدللہ ابھی اس مطالعے میں جاری ہے، میرے مطالعے میں بھی اور اساسیات اسلام یہ دونوں میں بھی مطالعے میں جاری ہے۔ اللہ کرے تکمیل کی توفیق مل جائے۔ مولانا مسعود عالم ندوی یہ ہندوستان کی تاریخ کے باب میں خاص کر کے جو قلم اٹھائے ہیں، 3 کتابیں ان کی ہیں اور تینوں یادگار کتابیں ہیں۔ جب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کو اور ہندوستان سے اٹھنے والی تحریک شہیدین دونوں کو ایک دوسرے کا ڈانڈا قرار دیا گیا، ڈانڈے کو ملانے کی کوشش کی گئی اور ایک دوسرے کا خلاصہ قرار دیا گیا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ انصاف پسند آدمی ان چیزوں کو پسند نہیں کر سکتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے دونوں شخصیتوں پر الگ الگ کتابیں لکھی ہیں، ہندوستان کی تاریخ پر اور یہاں کی تحریک پر اور تحریک شہیدین پر۔ ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک لکھتے ہیں، اور وہاں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت اور ان کے خدمات، ان پر کیے گئے اعتراضات، وہاں کے حالات وغیرہ سے متعلق محمد بن عبد الوہاب ایک مظلوم اور بدنام مسلح کے نام سے کتاب لکھتے ہیں، جس کا عربی میں بھی ترجمہ موجود ہے، اور آج بھی عرب دنیا میں وہاں کی تاریخ پر یہ سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ تو یہ ان کی دوسری کتاب ہے۔ تیسری کتاب جو تحریک شہیدین وغیرہ ہے، علماء صادق پور ہیں، اور ان کی قربانیوں وغیرہ کو ایک دوسرے رنگ میں پیش کیا گیا، اور مولانا عبید اللہ سندھی نے اس کو شاہ ولی اللہ کا یعنی کی فکر بتا کر کے لوگوں کے سامنے جب اس کو پھیلایا، تو وہاں بھی وہ قلم چلاتے ہیں اور ان کی زندگی کے آخری ایام ہی میں اس کا دفاع لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور خط و کتابت بھی ہوتی ہے، اور اس پر رد لکھتے ہیں کہ یہ نظریات ان کے جو پیش کیے ہیں کسی بھی اعتبار سے شاہ ولی اللہ کے نظریات سے میل نہیں کھاتے ہیں، اور تو اور جو علماء صادقین صادق پور کی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں کو فراموش کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو وہاں ان کا دفاع کیا گیا ہے۔ ایک بڑی شخصیت جن کی اکثر کتابیں میں نے پڑھی ہیں اور جن کا تذکرہ اور تعارف میں نے کیا ہے، اب بس 1-2 نام بچ گئے ہیں، وہ ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کئی کتابیں ہیں اور محقق آدمی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اخلاص کی دولت دی تھی، اسی وجہ سے ان کی تفسیر کو قبولیت عام کا درجہ حاصل ہوا اور پوری دنیا میں اللہ رب العالمین نے شہرت دے دی۔ ان کی مشہور کتاب مولانا مودودی کی کتاب کی تردید میں خلافت و ملکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت ہے، جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں، ان کے نظریات کی تردید پر زمانے پہلے جب ان کے نظریات ابھی ابھر رہے تھے، اسی وقت فتنہ غامدیت لکھتے ہیں، جس میں ان کا اور ایک عمار صاحب ہیں، ان کا بھی دفاع، ان کے نظریات کی بھی تردید کرتے ہیں۔ ایک تیسری کتاب ہے حمید الدین فراہی، تو فکر فراہی اور ان کے گمراہ کن عقائد، اس طریقے سے ان کی موٹی کتاب، ضخیم کتاب تیار کرتے ہیں اور اس کا رد لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ امین احسن اصلاحی جب تفسیر لکھتے ہیں اور احادیث کے باب میں بھی ٹھوکریں کھاتے ہیں، تو ان پر بھی دفاع لکھتے ہیں مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی اور تفسیری نظریات کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ ان کی کئی کتابیں، واقعہ معراج اور اس کے مشاہدات، حقوق مرداں، حقوق نسواں اور حقوق و فرائض کے نام پر رمضان وغیرہ کے مسائل وغیرہ سے متعلق، یعنی کئی ایک کتابیں آپ دیکھیں گے تو ایک لمبی فہرست ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، اور زبان ہم نے کہا بڑی شائستہ ہے، بڑی پیاری، معیاری اور اعلیٰ زبان استعمال کرتے ہیں، اس لیے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ معلومات بھی محقق ہوتے ہیں، اور جو معلومات دیتے ہیں وہ تحقیقی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شخصیت بھی یادگار ہیں، لہذا ان کو بھی آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ ارشاد الحق قصری حفظہ اللہ، ان کے بھی موجودہ دور کے اہل علم میں بڑا نام ہے، پڑوس ملک کے رہنے والے ہیں، تحقیقی محقق ہیں، اور اردو اور عربی میں کئی ایک ان کی کتابیں موجود ہیں، اور بڑی بڑی کتابوں کی تحقیق اور تالیف کیے ہوئے ہیں۔ احناف وغیرہ پر کے دفاع میں بھی ان کا قلم چلتے رہتا ہے، اور باطل نظریات کے خلاف بھی قلم چلاتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دفاع میں بھی کئی کتابیں ہیں، میں مختصر اس کو نظر انداز کرتا ہوں تفصیلات کو ذکر کرنے سے۔ ایک اور شخصیت ہے جو کافی یادگار ہیں، وہ اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جسے مورخ اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ ان کی بھی کافی کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ بر صغیر میں اہل حدیث کی آمد ہے، بر صغیر میں اہل حدیث کی اولیات ہیں، بر صغیر میں خدام اہل حدیث ہیں، ہفتہ اقلیم ہے، چمنستان حدیث ہیں، اور فقہائے ہند ہیں۔ ان ساری کتابوں میں سے کچھ کو تو مکمل پڑھا ہوں، اور کچھ جو موٹی کئی جلدوں والی ہیں، ان میں سے بعض کتابوں کے بعض حصے کو اور بعض اجزاء کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے آخری سالوں میں فضیلت کے، جب میں مقالہ لکھ رہا تھا۔ المہم یہ شخصیت بھی بڑی نمایاں شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کافی عمر عطا کیا تھا اور کافی خدمات انہوں نے انجام دیے ہیں، لہذا ان کو
کو بھی پڑھنا چاہیے۔ عربی میں 4 نام بس ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ عربی کتابوں میں 4 شخصیتیں، خصوصاً 2 شخصیت جس کا تذکرہ میرے استاد محترم کرتے تھے اور سب سے زیادہ انہی 2 کو پڑھتا ہوں، وہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ خلف کے علم سے آپ کو سمجھیے، میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ اگر خلف کے علوم کو زیادہ نہیں پڑھ پائے ہیں تو ان 2 شخصیتوں کو پڑھ لینا کافی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی جو بعد والوں میں آپ تلاش کریں گے، پورا پیچھے کا بھی نچوڑ مل جائے گا۔ اور علامہ ابن قیم وغیرہ کے بارے میں تو ایسا ہے کہ جس فن میں قلم اٹھائے پھر وہ جب قلم چلاتے ہیں تو پھر چلاتے رہتے ہیں۔ بس تھوڑی سی میں اس شخصیت کے سلسلے میں، چونکہ سب سے محبوب شخصیت ہیں عربی زبان میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کو میں سب سے زیادہ ابھی پڑھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان پر 2-3 باتیں میں کہوں۔ یہ ایسی شخصیت ہیں جس باب میں قلم اٹھاتے ہیں اس باب میں تو ان کے سارے اجزاء کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہی ہیں، لیکن جزئی طور پر اگر کوئی اعتراض وغیرہ آ جائے، کوئی ایک اور نقطے پر بات آ جائے، نحوی ہوں، صرفی ہوں، فقہی ہوں یا ردود وغیرہ کی بات آ جائے، تو پھر وہاں چلتے ہیں کئی صفحات تک چلے جاتے ہیں اور یہ رنگ ان کی تقریباً تمام کتابوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ بلکہ حافظ شیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ایک باغ کی مانند ہیں۔ باغ میں آدمی جائے گا، وہاں لیچی لگا ہوا ہے، کیلے ہیں، سیب ہیں، انگور ہیں، جو جس کا متمنی ہے وہ اس کو توڑ لے۔ کوئی اس میں سے کیلا توڑ لیتا ہے، کوئی اس میں سے انگور توڑ لیتا ہے، اور لیچی کا متمنی لیچی کو حاصل کر لیتا ہے، آم کا چاہنے والا آم کو توڑ لیتا ہے۔ ویسے ہی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں کہ سب کچھ ان کی کتابوں میں بکھری ہوئی ہیں، ایک ہی کتاب میں ساری چیز آپ پا لیں گے، اس لیے کبھی اکتاہٹ کے شکار آپ نہیں ہو سکتے۔ لہذا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں گے الفوائد، ایک صفحہ قیمتی خزانوں سے پورے، اس لیے پڑھے لکھے علماء کرام خاص کر کے الفوائد ضرور پڑھیں، ہر صفحہ آپ کو قیمتی خزانے سے کم نہیں معلوم ہوگا۔ 2-3 سال پہلے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے پڑھنے کا موقع ملا ہے اور اب اس کے ترجمے بھی اللہ کے فضل و کرم سے آ چکے ہیں، جبکہ بعض عبارتیں کافی مشکل ہیں جو ترجمے کے متقاضی واقعتاً تھا۔ دوسرا ہے الدواء والدواء، ایک شخص آتا ہے اور عشق کی بیماری کو لے کر کے آتا ہے، اس کا علاج پوچھتا ہے، لیکن انداز دیکھیے، پہلے شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب نہیں دیتے، پہلے گناہوں کے نقصانات وغیرہ کو ذکر کرتے ہیں، آدھی کتاب پہنچ جاتے ہیں تب پوچھتے ہیں کہ گویا کہ آپ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عشق کی مرض میں مبتلا ہیں، عشق کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کا علاج آپ چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے جواب پھر الگ سے لکھتے ہیں۔ تو یہ وہ کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، بلکہ شیخ عبدالرزاق البدر کہا کرتے تھے حفظہ اللہ کہ نوجوان کو، ایک جوان عالم دین کو اس کتاب کو اول وہلہ میں ضرور پڑھ لینی چاہیے ان کے جوانی کے ایام میں، تاکہ وہ گناہوں کی جانب قدم نہ بڑھا سکے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکے۔ اس کے علاوہ جلاء الافہام، اس پر بھی بڑے قصے ہیں، انشاءاللہ میں اپنے تفصیلی ویڈیو جب ذکر کروں گا تو اس میں اس پر ایک پر لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ جلاء الافہام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام سے متعلق ہے، جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی محمد خیر الانام، یہ پورا نام ہے، جس میں درود و سلام سے متعلق تقریباً 150 احادیث اور اقوال صحابہ کو ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر درود ابراہیمی کی ایک اعتبار سے، یعنی نحوی، صرفی، ہر اعتبار سے شرح کرتے ہیں۔ امہات المومنین پر جب گفتگو کرتے ہیں تو پھر کون افضل ہے، کون مفضول ہے، ان ساری چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے علم کا دریا جب انڈیلتے ہیں تو بہاتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے باب میں یہ بڑی نمایاں کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابیں ہیں جن میں صحیح اور ضعیف حدیثوں کو پرکھنے کے جہاں محدثین کے اصول اور ضابطے ہیں، ایک نمایاں اصول یہ ہے کہ کچھ کلیہ قاعدہ ہے، یعنی قاعدہ کلیہ ہے جس کی بنیاد پر یہ پرکھ لیا جاتا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو المنار المنیف فی صحیح و ضعیف کر کے اس میں کتاب لکھتے ہیں۔ جب ڈاکٹری کے باب میں آتے ہیں تو طب نبوی لکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حکیموں سے بڑے حکیم ہیں، اور بڑے بڑے حکماء کی تردید کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس پر کئی نکات قال طائفۃ کر کے اس میں یہ کرتے اقوال ذکر کرتے ہیں، اور رد میں جاتے ہیں تو کئی وجوہ ذکر کر کے پھر اس پر تردید لکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو بڑی شاندار کتاب ہے، پڑھنے والا وہ مسرور نظر آئے گا پوری کتابوں کو، ان کی کوئی بھی کتاب کو اٹھا لے گا۔ بلکہ یہ کتاب میں پڑھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کہا کہ حدیث کا باب ہے، حدیث کا طالب علم ہوں، چلیے کوئی حدیث ہی مل جائے گی، لیکن جب پڑھا آگے چند صفحات گئے تو پھر پتہ چلا کہ کتنے خزانے اس میں بکھرے ہوئے تھے۔ دوسری شخصیت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ان کی بھی کتابیں عقیدہ واسطیہ ذکر کر چکا ہوں، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ کچھ لوگ جادو ٹونے ٹوٹکے والے، یہ پیر بابا نقلی جو ولی بنے ہوئے ہیں، ان سب کا دفاع کیا گیا ہے، ان سب کو ان کھانے سے نکالا گیا ہے کہ وہ ولی نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ولی نہیں ہو سکتے۔ حقیقی رحمان کے ولی کون ہیں اس میں ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اقتداء الصراط المستقیم فی مخالفت اصحاب الجحیم، یہ کتاب بھی بڑی شاندار ہے۔ عبودیت کے باب میں، عبادت کے باب میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے ہیں، عبادت وغیرہ ان کے سب زندگی سے ختم ہو گیا، عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں مضبوط دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ عبادت یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ کسی بھی بندے کی بندگی
اور عبدیت کا سب سے بڑا معیار یہی عبودیت کا ہونا ہے اور بندے کا ہونا ہے، تو اس چیز کو ثابت کیا۔ اس کے علاوہ کئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں جو تفصیل کا وقت نہیں۔ تیسری شخصیت ہے وہ ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی کتابیں اگر آدمی ایک مکتبے میں جمع کرے تو ایک خاص مکتبہ صرف ان کی کتابوں کا ہو جائے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بھی شاندار ہیں۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی کتابیں بھی آدمی کو پڑھنی چاہیے کہ بڑے سہل انداز میں لکھتے ہیں اور منظم انداز میں، کئی کتابیں اللہ کے فضل و کرم سے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ مسلک اہل حدیث سے متعلق کچھ کتابیں ہیں ہمارے مسلک کو جاننے، پہچاننے، اس کی تاریخ وغیرہ کو جاننے کے سلسلے میں، تو ایک تو اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے بر صغیر میں اہل حدیث کی آمد، دوسری کتاب ہے بر صغیر میں اصحاب الحدیث ایک مطالعہ، تنزیل احمد صدیقی حفظہ اللہ کی ہے، یہ کتاب بھی پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ تیسری کتاب ہے تحریک اہل حدیث تاریخ کے آئینے میں قاضی اسلم فیروز پوری، تقریباً 800 صفحے کی ضخیم کتاب ہے، یہ جامعہ محمدیہ میں رہتے ہوئے اسی وقت اس کو مکمل پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ تحریک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی، یہ کتاب بھی کافی شاندار ہے، یہ بھی ہماری اس تحریک کو سمجھنے میں اور دعوت کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوگی۔ تحریک اہل حدیث حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی یہ نئی کتاب چھپ کر کے آئی ہے، یہ بھی ضخیم کتاب ہے، ابھی تک پڑھا نہیں ہوں، لیکن یہ کتاب بھی اس باب کی انشاءاللہ نمایاں کتاب میں شمار کی جائے گی۔ اہل حدیث ایک صفاتی نام شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی بڑی بہترین ہے۔ کچھ عمومی کتابیں، آخری کتابیں ہیں اور بات انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ بدلو سوچ بدلو زندگی۔ آدمی کچھ لوگ بڑا نہیں بن پاتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ بڑی نہیں ہوتی ہے، تو اس کتاب میں سوچنے کے زاویے کو بدلا گیا ہے کہ جب تک آپ اپنے سوچ کے دھارے کو نہیں بدلیں گے آپ اپنی زندگی کو نہیں بدل سکتے۔ تو زندگی کے رخ کو موڑنا چاہتے ہیں تو سوچوں کو تبدیل کیجئے، اور کئی مضامین، اصلاً یہ انگریزی کتاب ہے اور اردو میں ترجمہ کیا گیا، بڑی شاندار کتاب ہے، آپ پڑھیں گے تو کوئی صفحہ آپ کے فائدے سے انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا۔ دوسرا ہے دعوت و تبلیغ سے متعلق، نعیم الحق نعیم پڑوسی ملک کے ایک نامور شخصیت ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ دعوت و اصلاح کے چند بنیادی اصول، مختصر کتاب ہے لیکن دعوت و تبلیغ کے باب میں میں نہیں سمجھتا ہوں، میری نگاہ میں اس سے بہتر کتاب اب تک نہیں گزری۔ دعوت و اصلاح کے باب میں بڑی شاندار کتاب ہے، بچوں کو بھی اس کو پڑھنا چاہیے جو ابھی نئے نئے جذبہ پیدا کر رہے ہوں، اور اہل علم کو خاص طور پر پڑھنا چاہیے تاکہ ان کے پاس بھی اصول اور ضابطہ رہے اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کچھ باتیں ہوں۔ مشاہیر اہل علم کے سلسلے میں باتیں ذکر کر دیا ہوں۔ شخصی تربیت کتاب و سنت کی روشنی میں، یہ عربی کتاب تھی جس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، ابو القاسم عبدالعظیم مدنی جو موقع ہیں شیخ حفظہ اللہ نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ انسان کی ذاتی تربیت سے متعلق یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اس لیے چھوٹے بڑے ہر ایک کے لیے یہ کتاب انشاءاللہ مفید ہوگی۔ استخارہ، میں بنگلور میں رہتے ہوئے یہ کتاب، یہ بھی عربی کتاب ہے لیکن اردو میں اس کو پڑھا تھا، ترجمہ ہی میرے پاس موجود تھا، تو یہ کتاب اصل میں سوال و جواب کی صورت میں ہے، اور استخارے سے متعلق عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ تو ایک ایک قضیے جتنے سوالات اٹھ سکتے تھے سارے سوالات کو سوال قائم کر کے اس کا جواب دیے ہیں، اس لیے پڑھنے والا ہر عالم دین کو اس سے بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ کتاب کا نام بس استخارہ ہے اور عربی میں یہ کتاب ہے جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے استخارہ کے نام سے۔ ابو عمر الحمادی جو عربی کے اس کے مؤلف ہیں وہ ان کے نام ہیں۔ ایک اور ہیں جو مختلف تنظیمیں ہیں، ان کے نظریات اور اہل حدیث کے نظریات میں فرق کو بیان کرنے کے لیے شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ کی کتاب ہے منہج دعوت الانبیاء، اس طریقے کا نام ہے، جس کا اردو میں ہے اخوان المسلمین تبلیغی جماعت اور سلفیوں کی دعوت میں فرق۔ اس طریقے سے مکتبہ الفہیم سے اس نام سے چھاپے ہیں، یہ کتاب بھی مفید ثابت ہوگی۔ اور ہمارے استاد محترم کی کتاب ہے شیخ ابو رضوان کی قرآن اور توحید کے دلائل، یہ بھی بہت عمدہ ہیں۔ اور شخصیات پر اگر کہیں تو علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، ان کے داماد ہیں اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، عقیدت میں ڈوب کر کے لکھی ہے، اس لیے جگہ جگہ آپ اس میں بھی آنسو بہائیں گے۔ اس کے علاوہ تذکرہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ پر لکھے ہیں، خاص کر کے ان کے وفات کا جب ذکر کرتے ہیں کہ حج کے دوران واپس سمندر میں ان کی لاش کو اور اس کے جسد خاکی کو پھینک دیا جاتا ہے تدفین کی صورت نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ درد انگیز کیفیت ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کے کچھ کرامتوں کا اظہار بھی وہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ذکر آزاد، یہ عبدالرزاق ملیح آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 38 سال زندگی گزارے ہیں، اور ان تجربات کی روشنی میں رات دن جو ان کے ساتھ ان کا رویہ رہا ہے اس کی روشنی میں ایک یادگار شخصیت کی ایک یادگار تیار کی ہیں جو واقعتاً پڑھنے والے کو بڑا اچھا معلوم ہوگا۔ کچھ جگہ پر مبالغات ہیں جو اہل علم ذکر کرتے ہیں لیکن مجموعی اعتبار سے اچھی ہیں۔ عربی میں 2 کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے، خطبات الی السعادہ جو مسجد نبوی کے امام ہیں عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ، ان کی کتاب ہے چند قدم سعادت کی اور ہمارے استاد محترم شیخ خالد بشیر حفظہ اللہ نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے راہ سعادت کے نام سے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک اور فاضل دوست نے ترجمہ کیا جو چھپ کر کے ابھی آئی نہیں ہے، تو 2 ترجمے اس کے اردو میں موجود ہیں، لیکن عربی میں جو پڑھنے کا مزہ ہے وہ الگ ہی بات ہے، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے، خطبات الی السعادہ۔ دوسری کتاب جو شیخ عبدالرزاق البدر کی ہے، طلب علم کی فضیلت اور آداب سے متعلق ہے، شرح المنظومۃ المیمیہ
فی آداب طلب العلم والوصیہ، اس اعتبار سے ایک منظومہ تھا جس کا انہوں نے ترجمہ کیا اور اس کی تشریح کی ہے. اور مقالات میں شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کے مقالات ابھی تازہ چھپ کر کے آئے ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے. مضامین فیضی، چند مضامین فیضی کے نام سے کتاب ہے، اس کو پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ اشخاص و افکار دکتور مقتدی حسن نظری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اور ایک چوتھی کتاب آثار حنیف عطاء اللہ حنیف حجانی رحمۃ اللہ علیہ کی 4 جلدوں میں کتاب ہے، بڑی جاندار و شاندار کتاب ہے. اور ابھی ادھر مجھے لگ رہا ہے میری نگاہ میں مجھے ملی نہیں ہے. البتہ کوشش یہ ہے کہ اس کو پڑھوں تو مکمل پڑھوں تو پھر آپ ہاتھ میں لے کر کے پڑھوں، اس لیے اب تک انتظار میں ہوں، اللہ اس کی بھی توفیق دے. تو یہ کتابوں کے سلسلے میں ایک بڑی دنیا میں سے ایک چند جھلک ہم نے دکھانے کی کوشش کی. اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ کہ طلباء کے لیے کم باتیں ہم بیان کر پائے ہیں، چونکہ کتابوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ باہری دنیا والے لوگ ہی یہ باہر کی دنیا کا معائنہ کریں گے. آپ کا جو دائرہ ہے ابھی مدرسے کا، جو درسی کتابیں ہیں اس کو محنت سے پڑھیے. اساتذہ کے کرام کی نگرانی میں رہ کر کے یہاں وقت آپ لگا رہے ہیں، اس سے خوب فائدہ اٹھائیے. وقت کو ضائع بالکل مت کیجیے، خوب فائدہ اٹھائیے. اور جب بڑے ہو جائیں گے تو دھیرے دھیرے اپنے علم کو بھی بڑھانے کی کوشش کیجیے. اور یہاں جو موٹی موٹی کتابیں ہم نے ذکر کی ہیں اس کو بھی پڑھتے وقت ساتھ رکھیے، یا کلاس میں اگر داخل ہے تو محنت کے ساتھ اس کو پڑھیے، محنت کے ساتھ اس کو پڑھیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے ٹوٹی پھوٹی بتائی ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان میں سے جو اچھی باتیں ہیں اس کو سیکھنے، سمجھنے اور عملی زندگی میں اور استفادے کی زندگی میں اللہ رب العالمین اسے نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، شیخ محترم کا تہہ دل سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ شیخ محترم نے کتابیں جو ہمارے لیے مفید ہیں کے عنوان پر بڑی تفصیل کے ساتھ مفصل انداز میں اور بہت ہی اچھے انداز میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ روشنی ڈالے ہیں، جو یقیناً آج کا یہ توسیعی محاضرہ 100% کامیاب نظر آیا. آپ نے درسیاتی کتب سے لے کر غیر درسیاتی کتب کے مطالعے پر روشنی ڈالی، کتب احادیث پر روشنی ڈالی، دعا کی کتابوں کے مطالعے پر ہم سبوں کو ابھارا، جگایا، شوق اور لگن اور طلب پیدا کرنے کے لیے ابھارنے کا کام کیے. اور آپ نے کبار قلمکار شخصیات کا بھی تذکرہ کیے. یقیناً اگر ہم آپ کے اس توسیعی محاضرہ پر غور کرتے ہیں تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ شیخ نے اپنے اس موضوع کا جو جامعہ محمدیہ ڈابھا کین کی طرف سے دیا گیا تھا، اس موضوع کا آپ نے حق ادا کر دیا. بڑی عرقریزی کے ساتھ، بڑی محنت اور جفاکشی کے ساتھ آپ نے اس عنوان کی تیاری کی اور ذرہ برابر بھی اپنی ذمہ داری کو احساس کرتے ہوئے کوتاہی نہیں کیے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار شیخ محترم کی علمی تلاش و جستجو اور کتابوں کے مطالعے کا شوق اور جنون اس میں اور مزید اضافہ فرما دے.
اور یہ بھی دعا کرتے ہیں ہم تمام طلبہ اعزام کے حق میں اور تمام مدرسین کے حق میں کہ ہمارے مدرسین حضرات بھی اسی طرح اپنی شب و روز کی زندگی میں کتابوں کے مطالعے میں جنون پیدا کریں، لگن پیدا کریں، شوق پیدا کریں۔ کتابوں کا مطالعہ کرنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہی ہوگا، نقصان کبھی نہیں ہوگا۔ اور طلبہ اعزام آپ کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ آپ درسیاتی کتب میں خوب محنت سے کام لیں، اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں چاہے وہ کتب احادیث ہوں، کتب فقہ ہوں، اور بھی دیگر کتابیں ہوں، درسیات سے ہٹ کر ان کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، تاریخ کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، اپنے بڑے بڑے علماء کرام کی تاریخ کو بھی پڑھیں، ان کی ہسٹری، ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو پڑھیں، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، کس طرح انہوں نے محنتیں کی، اور علم کے فروغ میں، علم کے میدان میں کس طرح کود پڑے، اور کس قدر انہماک کے ساتھ علم کو فروغ دیا، کس طرح اخلاص و للہیت کے ساتھ ان اکابرین علماء کرام نے کتابوں کی تالیفات اور تصنیفات میں اہم رول، اہم کردار ادا کیے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، اب یہی سے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور شیخ محترم مہمان محاضر کا تہہ دل سے ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آج ہمیں ایک توسیعی محاضرے میں شرکت کی توفیق بخشا، ہم سبھی یہاں بیٹھے اور اس نشست میں بیٹھ کر بہت ساری قیمتی باتیں سنے۔ اللہ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم شیخ محترم کے حق میں ان کی صحت یابی کی دعا کرتے ہیں، مزید ان کے علم میں دن دونی رات چگنی ترقی اور اضافہ کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو خوش و خرم رکھے، صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، اور شیخ کے علم میں دن دونی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور شیخ جس طرح علم کے میدان میں جد و جہد کر رہے ہیں، اور یہ مرحلہ طلب علم کا مرحلہ شیخ کے لیے ہے، اور اس مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں۔ آپ پھر سعودی عرب جائیں گے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ پہنچیں گے، اور علم کا اکتساب کریں گے۔ اللہ انہیں علم کے میدان میں خوب خوب ترقی نصیب فرمائے۔ ہم شیخ محترم کے لیے ایک شہادہ شکر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں وہ شہادہ شکر ادا کروں، شہادہ شکر پیش کروں، اس مرکزی ادارہ جامعہ محمدیہ ڈابھا کین کے صدر باوقار دکتور فضیلت الشیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ کا بھی شکر گزار ہیں کہ آپ سعودی کی سرزمین میں رہ کر بھی اس جامعہ کے تئیں، اس جامعہ کو ترقی اور عروج بخشنے کے لیے شب و روز محنت کر رہے ہیں، اور شب و روز اس کے بارے میں
سوچ رہے ہیں کہ یہ جامعہ کس طرح آگے بڑھے، ترقی اور عروج کی راہ پر گامزن ہو، کس طرح طالبان علوم نبویہ یہاں داخلہ لے کر اچھے انداز میں، بہترین انداز میں علم حاصل کریں۔ شیخ محترم صدر جامعہ کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ ان کی قیادت میں اور ان کی سرپرستی میں یہ توسیعی محاضرہ کا انعقاد کیا گیا۔ آئیے اب ہم بلا تاخیر شیخ محترم کے لیے شہادہ شکر دینا چاہتے ہیں، اور فضیلت الشیخ مولانا عبد الاحد اصلاحی حفظہ اللہ شیخ الجامعہ کے مبارک ہاتھوں سے یہ شہادہ شکر دلانا چاہتے ہیں۔ شیخ محترم مولانا عبد الاحد اصلاحی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں شہادہ شکر کو لے کر اسٹیج کے قریب آ جائیں اور اپنے مہمان محاضر سے مخاطب ہیں کہ آپ اس شہادہ شکر کو قبول کرنے کے لیے اسٹیج کے قریب آ جائیں اور ہمارے شیخ کے ہاتھوں سے یہ شہادہ شکر قبول فرمائیں۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا اشرف محمدی حفظہ اللہ متعلم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے حق میں ہم شہادہ شکر نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالی اس نوازش کو ان کے حق میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب مجلس کا اختتام کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔